الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وكذلك يطبع الله على كل قلب متكبر جبار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ اللہ رب العزت نے انسان کو 3 نمایاں نعمتوں سے نوازا ہے۔ ایک انسان کا دل، دوسرا انسان کا دماغ اور تیسرا انسان کا نفس۔ یہ تینوں الگ الگ نعمتیں ہیں اور ان تینوں کی اپنی اپنی پہچان ہے۔ قلب جذبات کا مقام ہے، بہادری کا جذبہ، بزدلی کا جذبہ، محبت کا جذبہ، نفرت کا جذبہ، یہ تمام جذبات الگ الگ ہیں اور یہ جذبات دل میں پیدا ہوتے ہیں۔ اس لیے جو بہادر ہوتا ہے تو لوگ کہتے ہیں کہ جی بڑا شیر دل بندہ ہے، اس کا تو دل شیر والا ہے، اس لیے کہ بہادری کا جذبہ، اس کا تعلق انسان کے دل کے ساتھ ہے۔ عقل خیالات کا مقام ہے، جتنے بھی خیالات انسان کے اندر پیدا ہوتے ہیں ان کا تعلق دماغ سے ہے۔ کیا پروگرام بنانا ہے، کہاں جانا ہے، نفع کیسے حاصل کرنا ہے، نقصان سے کیسے بچنا ہے، تو ہر قسم کے خیالات یہ دماغ میں آتے ہیں۔ اور انسان کا نفس یہ خواہشات کا مقام ہے۔ جتنی بھی خواہشات ہیں وہ نفس کے اندر پیدا ہوتی ہیں۔ یہ خواہشات اچھی بھی ہو سکتی ہیں اور بری بھی ہو سکتی ہیں۔ اچھی خواہش یہ کہ میں نیک بندہ بن جاؤں، میں نمازی بن جاؤں، میں حافظ قرآن بن جاؤں، میں عالم بن جاؤں، میں دین کا داعی بن جاؤں، میں لوگوں کی خدمت کرنے والا بن جاؤں، تو یہ سب اچھی خواہشات ہیں۔ اور بری خواہشات بھی ہوتی ہیں کہ لوگ مجھے پہچاننے لگ جائیں، مجھے میرا مقام ملنا چاہیے، میں سب سے اہم ہوں، لہذا جو میں مشورہ دوں اس کو ماننا سب کے لیے ضروری ہے، میری بات مانی جائے، مجھے پہچانا جائے، میری تعریف کی جائے۔ تو یہ سب چیزیں جن کا تعلق میں سے ہے یا دنیا سے ہے، یہ بری خواہشات ہیں۔ انسان کے دماغ میں مختلف خیالات آتے رہتے ہیں اور دماغ ان خیالات کو مختلف تشکیل اس کی کرتا رہتا ہے۔ تو خیالات بار بار آتے ہیں اور یہ بار بار ہٹ کر خیال کا آنا، یہ بھی اللہ کی ایک نعمت ہے۔ اس سے ہمیں کئی دفعہ چیزیں یاد رہتی ہیں۔ مثال کے طور پر گھر سے آپ کو کسی چیز کو گروسری کے لیے گھر والوں نے بھیجا اور راستے میں آپ کا کوئی دوست مل جائے اور وہ کہے جی آئیں میرے ساتھ بیٹھ کر گھر میں چائے پی لیں، تو آپ اگرچہ دوست کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہوں گے مگر آپ کے ذہن میں بار بار خیال آئے گا کہ میں گھر سے سبزی لینے کے لیے نکلا ہوں۔ چنانچہ اس خیال کی وجہ سے آپ اپنے اس کام کو بھولیں گے نہیں۔ تو دماغ کے اندر خیالات کا بار بار آنا یہ اللہ کی ایک نعمت ہے۔ تاہم کبھی خیالات اچھے آتے ہیں، کبھی برے آتے ہیں۔ اس کا تعلق انسان کے دل کے ساتھ ہے کہ دل اگر سنورا ہوا ہو، دل اگر بنا ہوا ہو تو خیالات اچھے آئیں گے، پاکیزہ آئیں گے، اور اگر دل میں بگاڑ ہو تو پھر خیالات بھی برے آئیں گے۔ تو انسان کا دل جذبات کا مقام ہے۔ دل کی کیفیت جیسی ہوتی ہے ویسے ہی خیال ہوتے ہیں۔ اگر آپ کا دل خوش ہے تو خوشی کے وقت میں ہو نہیں سکتا کہ آپ کو غم کے خیالات آئیں، اور اگر آپ کا دل غمزدہ ہے تو یہ ممکن نہیں کہ غمزدہ دل ہو اور بندے کو خوشی کے خیالات آئیں۔ تو جیسے دل کے جذبات ویسے انسان کے دماغ کے خیالات۔ کئی دفعہ کئی لوگ
برے خیالات سے بہت زیادہ تنگ ہو کر مایوس ہو جاتے ہیں، تو انہیں مایوس ہونے کی ضرورت نہیں، اس لیے کہ دماغ میں خیالات کا آنا یہ ایک نارمل سی چیز ہے۔ خیال کا آنا برا نہیں، اس خیال کو دل میں جما لینا، اس کو دل میں بٹھا لینا، پھر اس پر خیالات کے تانے بانے بننے شروع کر دینا، یہ برا ہے۔ خیالات اگر آ رہے ہیں تو کوئی بات نہیں، آپ اس کو آگے چلا دیں، خیالات کا ٹریفک تو چلتا ہی رہے گا۔ اس کی مثال ایسے ہے کہ جیسے ایک ٹریفک پولیس کا سپاہی وہ کسی چوک کے اوپر کھڑا ہوا ہے اور چاروں طرف سے ٹریفک آ رہی ہے اور ٹریفک لائٹ کام نہیں کر رہی، تو اب اس کے اوپر رسپانسبلٹی آ گئی کہ اس نے ٹریفک کو چلتا رکھنا ہے۔ تو کہیں سے بس آ رہی ہے، کہیں سے کار آ رہی ہے، کہیں سے رکشہ آ رہا ہے، کہیں سے سائیکل والا آ رہا ہے، اور عین ممکن ہے کہ کہیں سے گدا گاڑی بھی آ رہی ہے۔ اب اس کا کام کیا ہے کہ اس ٹریفک کو چلتا رکھے، رکنے نہ دے۔ اگر یہ ٹریفک رک گیا اور یہ ٹریفک جام ہو گیا تو پھر اس سپاہی کی نوکری جو ہے نا کئی دفعہ خطرے میں پڑ جاتی ہے اور اس کی وردی اتر سکتی ہے۔ اسی طرح انسان کے دماغ میں جو خیالات آتے ہیں، بندہ ان خیالات کو آئے تو اس کو نکال دے۔ کبھی اچھے خیال کی گاڑی آئے گی اور کبھی برے خیال کی گدا گاڑی بھی آئے گی۔ ہمارا کام یہ ہے کہ ہم اس کو جمنے نہ دیں، اپنے ذہن میں اس کے اوپر سوچنا نہ شروع کر دیں، تھنکنگ نہ شروع کر دیں، بلکہ خیالات کے ٹریفک کو چلنے دیں۔ اگر ہم نے برے خیال کو سوچنا شروع کر دیا اور اس کی بیس پر ہم نے منصوبہ بندی شروع کر دی، گناہ کی پلاننگ شروع کر دی، تو پھر اللہ تعالیٰ بھی ولایت کی وردی ہمارے اوپر سے اتار سکتے ہیں۔ تو یہ نعمت ہے، جیسے انسان کے دل کے جذبات ہوتے ہیں ویسے ہی خیالات ہوتے ہیں۔ تو اصل چیز جو ہے وہ انسان کا دل ہے۔ اس لیے جتنے بھی انبیاء اکرام دنیا میں تشریف لائے، انہوں نے لوگوں کے دلوں کو محنت کا میدان بنایا۔ وہ اس بات سے واقف تھے کہ جب دل بدل جائیں گے تو لوگ بدل جائیں گے، جب دل میں نیکی آ جائے گی تو خود بخود سب کے سب لوگ ٹھیک ہو جائیں گے، سوچیں بھی پاک ہو جائیں گی، خیالات بھی پاک ہو جائیں گے۔ دل کی گندگی کو دور کرنا ضروری ہے، تو دل کی گندگی دور ہو گئی تو فکر کی گندگی بھی دور ہو جائے گی۔ اس لیے ہر نبی نے آ کر دل کو سنوارنے کی محنت کی، دل کو بنانے کی محنت کی کہ انسان کا دل بدل جائے، انسان کا دل پاک ہو جائے۔ اور یہی کام پھر اولیاء اکرام نے بھی کیا۔ اولیاء اکرام نے بھی انسان کے دلوں پر محنت کی، ان کے دلوں کو سنوارا۔ تو یہ اولیاء کی محنت بھی دلوں پر ہوتی ہے، وہ دلوں کو سنوارنے کی محنت کرتے ہیں تاکہ دل سنور جائے اور اللہ رب العزت کی محبت اس دل کے اندر آ جائے۔ مختلف انسانوں کے قلوب مختلف ہوتے ہیں۔ مثال کے طور پر بعض اوقات انسان کا دل ایسا ہوتا ہے کہ وہ کچھ مانتا ہی نہیں، نہ وہ خدا کو مانتا ہے نہ دین کو مانتا ہے۔ ایسے بندے کو دہریہ کہتے ہیں کہ یہ تو جی خدا کے وجود کا ہی منکر ہے، یہ تو دین ہی کو نہیں مانتا۔ اور بعض لوگوں کے دل ایسے ہوتے ہیں کہ خدا کو تو مانتے ہیں مگر رسالت کو نہیں مانتے، تو ایسے لوگوں کو کافر کہتے ہیں۔ اور بعض ایسے دل بھی ہوتے ہیں کہ وہ خدا کو تو مانتے ہیں مگر اس کے ساتھ اور خداؤں کو بھی شریک بنا لیتے ہیں، ایسے لوگوں کو مشرک کہتے ہیں۔ جیسے مشرکین مکہ، وہ اللہ تعالیٰ کو مانتے تھے مگر وہ کہتے تھے کہ یہ لات اور عزا جو ہے یہ بھی شریک ہیں، یہ بھی بت ہیں، یہ بھی مدد کرتے ہیں۔ اور ایسے دل بھی بعض لوگوں کے ہوتے ہیں کہ ظاہر میں لوگوں کے اندر وہ دین کو مانتا ہے اور تنہائیوں کے اندر جا کر دین کے خلاف باتیں کرتا ہے، تو ایسے بندے کو منافق کہتے ہیں۔ تو انسان کے قلوب، اس کی کیفیت مختلف ہوتی ہے۔ انسان کے سینے میں بائیں جانب ایک لوتھڑا ہے، اس کو عربی کے اندر مضغہ کہتے ہیں۔ حدیث پاک میں آتا ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا ان فی جسد بنی آدم لمضغہ، کہ بے شک بنی آدم کے جسم میں گوشت کا ایک لوتھڑا ہے۔ اذا فسدت فسد الجسد کلو و اذا صلحت صلح الجسد کلو، اگر یہ بگڑ جائے تو تمام جسم بگڑ جاتا ہے، اور اگر یہ ٹھیک ہو جائے تو تمام جسم ٹھیک ہو جاتا ہے۔ الا وہی القلب، جان لو کہ وہ انسان کا دل ہے۔ دل سنور جائے تو انسان کے اعمال سنور جاتے ہیں، دل بگڑ جائے تو انسان کے اعمال بگڑ جاتے ہیں۔ تو یہ دل، اس کو مضغہ کہتے ہیں عربی زبان کے اندر۔
مگر اس کی حیثیت، یہ جو دل جسم کے اندر ہے، اس کی حیثیت اصل میں مکان کی ہے۔ اصل چیز اس دل کے اندر اس کی روح ہے جو اس کی مکین ہے، اس کو فؤاد عربی میں کہتے ہیں۔ جیسے قرآن مجید میں فرمایا ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنہ مسئولا، بے شک کان، آنکھ اور دل ہر ایک سے قیامت کے دن سوال پوچھا جائے گا، ہر ایک سے باز پرس ہوگی۔ تو یہاں قلب کا لفظ استعمال نہیں کیا، یہاں پر اس کے اندر جو اصل دل ہے، جو روح ہے، اس کا لفظ استعمال کیا، اس لیے کہ قیامت کے دن انسان کی روح جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش ہوگی۔ وَنُقَلِّبُ أَفْئِدَتُهُمْ وَأَبْصَارُهُمْ كَمَا لَمْ يُؤْمِنُوا، اور ہم پھیر دیں گے ان کے دلوں کو اور ان کی آنکھوں کو جیسا کہ وہ ایمان نہیں لائے۔ تو یہاں پر بھی افئدتہم کا مطلب ان کے دلوں کو۔ اسی طرح فرمایا نار اللہ الموقدہ، وہ اللہ کی بھڑکائی ہوئی آگ ہے، التی تطلع علی الافئدہ، وہ آگ دل کو جلائے گی۔ یعنی قیامت کے دن جس بندے نے لوگوں کی دل آزاری کی ہوگی تو اس کے دل کو ٹارچر کیا جائے گا۔ التی تطلع علی الافئدہ، تو یہاں پر بھی افئدہ کا لفظ بتا رہا ہے کہ اس سے مراد اندر کی روح ہے، جو دل کے اندر کی روح ہے۔ بنیادی طور پر انسان کے قلوب تین طرح کے ہوتے ہیں، ایک کو کہتے ہیں قلب میت، مردہ دل، ایک کو کہتے ہیں قلب مریض، بیمار دل، اور ایک کو کہتے ہیں قلب سلیم، سلامتی والا دل۔ اور انسان دنیا میں اسی لیے بھیجا گیا کہ وہ اپنے دل کو سنوار کر اس کو قلب سلیم بنائے۔ چنانچہ یہ جو پہلی قسم ہے قلب میت، مردہ دل، تو کفار کے سینوں میں جو دل ہوتا ہے اس کو قلب میت کہتے ہیں، مرا ہوا دل۔ کیا مطلب؟ لوتھڑا تو زندہ ہوتا ہے، وہ پمپنگ کر رہا ہوتا ہے، دھڑکن چل رہی ہوتی ہے، لیکن اس کے اندر جو فہم ہوتی ہے، اس کے اندر جو قوت ادراک ہوتی ہے وہ نہیں ہوتی۔ فہم و فراست کا فرق ہوتا ہے کہ ایک بندے کا قلب ایمان کی وجہ سے زندہ ہے اور وہی قلب جو ہے ایمان کے نہ ہونے کی وجہ سے مردہ ہے۔ تو قلب بینا بھی ہوتا ہے اور نابینا بھی ہوتا ہے، اس کے اندر اگر فراست آ گئی، ایمان آ گیا تو وہ بینا بن گیا، دیکھنے والا بن گیا، اور اگر وہ فراست اس کے اندر سے نکل گئی تو وہی نابینا ہو گیا۔ چنانچہ قرآن مجید میں ارشاد فرمایا لہم قلوب یعقلون بہا، کاش ان کے دل ہوتے جو عقل کی بات ان کو سکھاتے، او آذان یسمعون بہا، یا ان کے کان ہوتے جس سے یہ ہدایت کی بات کو سنتے، فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور، اس لیے کہ آنکھیں نہیں اندھی ہوتی، سینوں میں دل ہوتے ہیں جو اندھے ہوا کرتے ہیں۔ تو ہم سمجھتے ہیں کہ شاید جو بیچارہ بندہ آنکھوں سے نہیں دیکھ سکتا وہ نابینا ہے، اصل نابینا تو وہ ہے جس کا دل مردہ ہو۔ دل بینا بھی کر خدا سے طلب، کہ آنکھ کا نور دل کا نور نہیں۔ تو انسان کے سینے میں کئی مرتبہ دل اندھا ہوتا ہے، اس پر خواہشات کی پٹی بندھی ہوتی ہے۔ آپ اگر کسی بندے کی آنکھوں پر پٹی باندھ دیں تو آنکھیں ہوں گی مگر وہ دیکھ نہیں سکے گا۔ کئی لوگوں کو جب گرفتار کرتے ہیں تو وہ اس کی آنکھوں پہ پٹی باندھ دیتے ہیں اور اس کے ہاتھوں کو باندھ دیتے ہیں۔ اب اس بندے کی آنکھیں ہوتی ہیں مگر اسے کچھ پتہ نہیں چلتا میں کس راستے پر جا رہا ہوں، مجھے کہاں لے جایا جا رہا ہے، اور کئی دفعہ اسے یہ بھی پتہ نہیں چلتا کہ رات ہے یا دن ہے۔ تو جیسے آنکھوں پہ پٹی بندھ جائے تو انسان آنکھیں ہونے کے باوجود دیکھ نہیں سکتا، اسی طرح کئی مرتبہ دل کے اوپر خواہشات کی پٹی بندھ جاتی ہے، بری تمناؤں کی ایسی پٹی بنتی ہے کہ دل ہوتا ہے مگر مردہ ہوتا ہے، اس کے اندر فہم ہی نہیں ہوتی، ادراک ہی نہیں ہوتا، حق کو قبول کرنے کا جذبہ ہی نہیں ہوتا۔ تو ایسا دل حقیقت میں تو سل ہوتا ہے جس کے بارے میں قرآن مجید میں فرمایا ثم قست قلوبکم من بعد ذلک فہی کالحجارہ، پھر اس کے بعد تمہارے دل سخت ہو گئے، پتھروں کی طرح سخت ہو گئے، او اشد قسوہ، بلکہ پتھروں سے زیادہ سخت ہو گئے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اندازہ لگائیں کہ اللہ رب العزت دلوں کو پیدا کرنے والے ہیں، انسان کو بنانے والے ہیں، ظاہر اور باطن کو جاننے والے، وہ دل کے بھید جانتے ہیں، دل کے اندر خیالات کو جانتے ہیں۔ اللہ فرما رہے ہیں کہ تمہارے دل پتھر سے سخت ہو گئے۔ اب ہمیں احساس ہو یا نہ ہو، ہم جتنا بے حس بنے رہیں، جتنا مرضی اپنے آپ کو جو ہے نا پرفیکٹ سمجھتے رہیں، مگر اللہ فرما رہے ہیں کہ
کہ ثم قست قلوبکم من بعد ذلک، پھر اس کے بعد تمہارے دل سخت ہو گئے، فہی کالحجارہ، پتھروں کی طرح، او اشد قسوہ، بلکہ پتھروں سے بھی سخت ہو گئے۔ پھر اللہ نے اس بات کو کھولا، سمجھایا، وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ لَمَا يَتَفَجَّرُ مِنْهُ الْأَنْهَارُ، پتھروں میں سے تو نہریں جاری ہو جاتی ہیں۔ پہاڑی چشموں کو آپ نے دیکھا ہوگا، ایسا محسوس ہوتا ہے کہ پہاڑ کے اندر سے پانی نکل رہا ہے۔ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَشَّقَّقُ فَيَخْرُجُ مِنْهُ الْمَاءُ، بعض پتھروں کو پھاڑا جائے تو اس کے اندر سے پانی نکل آتا ہے۔ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ، اور بعض پتھر اللہ کے خوف سے کانپتے ہیں، اللہ کے خوف سے لڑک جاتے ہیں، لیکن انسان کا دل جب پتھر بنتا ہے تو یہ اتنا سخت ہو جاتا ہے کہ پھر پتھر بھی اس کی سختی پر شرماتا ہے، پتھروں سے بھی پرے پار ہو جاتا ہے۔ تو مردہ دل کی پہچان کیا ہے؟ کہ ایسے بندے کے دل میں اللہ تعالیٰ کی جانب کوئی کھنچاؤ اس کو محسوس نہیں ہوتا، کوئی اس کے اندر کشش ہی نہیں ہوتی، اس کے دل میں آخرت کی طرف کوئی رجحان ہی نہیں ہوتا، بس دنیا کے جھمیلوں میں لگا ہوا ہے۔ اس کی ساری کوششیں، ان کا محور اور مرکز دنیا کی رنگینیاں، دنیا کی کامیابیاں، خواہشات کا پورا ہونا، وہ اسی کو اپنی اصل سمجھتا ہے، اسی میں لگا ہوا ہے، نہ اسے کوئی آخرت کی فکر، نہ اللہ تعالیٰ کی محبت کو پانے کا شوق۔ یہ مطلب اس کا ہوا کہ یہ بندہ جو ہے، اس کے سینے میں دل تو ہے مگر یہ دل جو ہے یہ مردہ ہے۔ ذالک مبلغہم من العلم، علم بھی ہوگا تو علم کی رسائی فقط دنیا تک، دنیا کے چند ٹکوں کا نفع، دنیا کی عزت، دنیا کا فائدہ، اس سے آگے اس کی سوچ جاتی نہیں۔ تو عام طور پر جس بندے کا دل مردہ ہو تو ایسا بندہ لذات کا پجاری ہوتا ہے، شہوات کا پجاری ہوتا ہے، خواہش نفس کا پجاری ہوتا ہے، خواہش کے پورا ہونے کو کامیابی سمجھتا ہے اور خواہش کے پورا نہ ہونے کو ناکامی سمجھتا ہے۔ وہ سمجھتا ہے کہ اگر میری خواہش اور میری مرضی پوری ہو گئی تو میں کامیاب، اور اگر میری خواہش نہیں پوری ہوئی تو یہی اس کے لیے سب سے بڑے غم کی چیز بن جاتی ہے۔ اس لیے وہ اپنے آپ کو ناکام سمجھتا ہے، ظاہر میں علم والا ہوگا مگر حقیقت میں پکا جاہل ہوگا، پڑھا لکھا جاہل ہوگا۔ آپ نے دیکھا ہوگا کئی مرتبہ ایک آدمی، اس کے پاس ظاہری ڈگری ہوتی ہے، ماسٹر کیا ہوا ہوتا ہے، غصے میں آ کر اپنے باپ کو گالی دے دیتا ہے تو لوگ کیا کہتے ہیں؟ کتنا جاہل آدمی ہے، حالانکہ وہ جاہل نہیں ہوتا، اس نے اچھی تعلیم حاصل کی ہوئی ہوتی ہے، ڈگری ہوتی ہے، پڑھا لکھا ہوتا ہے، مگر کام اس نے جاہلوں والا کیا۔ اسی طرح جس بندے کا دل مردہ ہو، یہ نہیں ہوتا کہ اس کے سینے میں دل نہیں ہوتا، دل ہوتا ہے مگر وہ دل خواہشات کا پجاری ہوتا ہے، شہوات کا پجاری ہوتا ہے، اور اس کی وجہ سے اس دل کو قلب میت کہتے ہیں۔ تو ایسے بندہ جو ہوتا ہے نا، اس کا امام، اس کی شہوت ہوتی ہے۔ جیسے ہم امام کو فالو کرتے ہیں، امام کے پیچھے وہ کہتے ہیں جی ہاتھ باندھ دو، اللہ اکبر، ہاتھ باندھ لیں۔ ہم امام کی اللہ اکبر سے پہچان جاتے ہیں کہ یہ قیام کی اللہ اکبر ہے، یہ رکوع کی ہے، یہ سجدے کی ہے، یہ سجدے سے اٹھنے کی ہے، تو ہم اس کے پیچھے، اس کے تابع ہوتے ہیں۔ اسی طرح جس بندے کا دل مردہ ہو، خواہشات اس کا امام ہوتی ہیں، وہ امام اس خواہش کی اقتدا کرتا ہے، بس خواہش نے جس طرف اس کو لے کر چلتی ہے یہ اس طرف چل پڑتا ہے۔ اب جب خواہش کے پیچھے چلے گا تو پھر یہ بھی نہیں دیکھتا کہ بھئی یہ حلال خواہش ہے یا حرام خواہش ہے، یہ جائز خواہش ہے کہ ناجائز خواہش ہے، کہیں اس خواہش کے پورا کرنے کی وجہ سے مجھے کسی حرام میں تو مبتلا نہیں ہونا پڑے گا۔ ایسے بندے کے اندر پھر کسی چیز کی بھی پرواہ نہیں ہوتی، پھر ان میں نہ شرم ہوتی ہے نہ حیا ہوتی ہے۔ وہ شرم و حیا کو بھی کاؤنسلنگ کی ضرورت ہے، کسی بندے کے ساتھ اس کو بٹھا کر وہ کہتے ہیں ذرا دیکھیں یہ اس کے اندر تو شاید جو ہے نا کوئی ٹریٹمنٹ کی ضرورت ہے۔ تو پھر ایسا بندہ جو ہوتا ہے نا، یعنی جس کا دل مردہ ہو، یا جن معاشروں کے اندر مردہ دل والے لوگ ہوں، ان کے ہاں حیا کا کوئی تصور ہی نہیں، اس لیے وہ بے حیائی کو پسند کرتے ہیں۔ عام طور پر ان کے ہاں جو پارٹیز ہوتی ہیں تو اس میں وہ کیا کہتے ہیں؟ وی لائک میوزک، وی لائک شیئرنگ، وی لائک فریڈم۔ میوزک کو پسند کرتے ہیں، ہلا گلا پسند کرتے ہیں۔ شیئرنگ کا کیا مطلب؟
کہ ہم ایک دوسرے سے اپنی بیویاں شیئر کرتے ہیں. ہماری عورت تمہارے ساتھ ڈانس کر سکتی ہے، تمہاری عورت ہمارے ساتھ ڈانس کر سکتی ہے. ان کو اس پہ کوئی حیا نہیں، کوئی شرم نہیں. وہ بے شرم ہوتے ہیں، میوزک کو پسند کرتے ہیں. فریڈم کا کیا مطلب؟ مادر پدر آزادی. جو مرضی جس کے دل میں آتا ہے اگر وہ باہم رضامندی سے کر رہا ہے تو یہ لیگل ہے، اس میں کوئی حرج نہیں. ہاں مرضی کے خلاف کیا جا رہا ہے تو پھر وہ جرم بنتا ہے. تو یہ مردہ دل کی علامت ہے. اس لیے ہمارے مشائخ نے فرمایا کہ دل کے مردہ ہونے کی 3 علامتیں ہیں. پہلی علامت کہ گناہ کی جھجک ختم ہو جاتی ہے. جب دل مردہ ہو تو ایسے بندے کو گناہ کرتے ہوئے کبھی شرم نہیں آتی، کبھی اس کو جھجک ہی نہیں محسوس ہوتی. ایک مسلمان اگر گناہ کرتا بھی ہے تو اس کے دل میں ایک شرم ہوتی ہے، ایک جھجک ہوتی ہے. وہ اندر ہی اندر گلٹی فیل کر رہا ہوتا ہے، اپنے آپ کو مجرم سمجھ رہا ہوتا ہے. احساس سے جرم اس کو جو ہے نا اندر ہی اندر پریشان کر رہا ہوتا ہے. مگر کچھ لوگ ہوتے ہیں جن کے دل مردہ ہو جائیں تو ان کو کوئی حیا نہیں، انہیں شرم نہیں آتی کہ ہم بازار میں کھڑے ہوئے ہیں، ہم لوگوں کے درمیان ہیں، ہم چھپ کر رہے ہیں یا ہم سب کے سامنے کر رہے ہیں. تو گناہ کی جھجک ختم ہو جاتی ہے. اس لیے کئی یہاں تو شاید ابھی وہ نوبت نہ آئی ہو، اللہ کرے نہ ہی آئی ہو، لیکن بیرون ملکوں میں ہم نے دیکھا ہے کہ بھری ہوئی بس ہے، بھری ہوئی ٹرین ہے، اور درمیان میں لوگوں کے درمیان وہ 2 بندے لڑکا لڑکی کھڑے ہوئے ہیں اور وہ ایک دوسرے کے ساتھ چپکے ہوئے ہیں. وہ سب وہ حرکتیں کر رہے ہیں جو چھپ کر کرنے والی ہیں. وہ کیوں کر رہے ہیں؟ ان کے دل اتنے مردہ ہو چکے ہیں کہ ان کے اندر سے حیا کا تصور ہی نکل گیا. وہ اس کو حیا ہی نہیں سمجھتے، یعنی کوئی اس کو بیماری ہی نہیں سمجھتے. اس لیے ہمارے وہ نوجوان بچے بچیاں جو ان کا نصاب تعلیم پڑھ لیتے ہیں، آکسفورڈ کا نصاب تعلیم پڑھ لیتے ہیں، اے لیول او لیول جب کر لیتے ہیں تو وہ بیچارے شکلاً تو پاکستانی ہوتے ہیں مگر ذہناً اور عقلاً انگریز بن چکے ہوتے ہیں. اس لیے ان کی نظر میں بھی یہ کوئی ایسی بیماری نہیں ہے، کوئی برائی نہیں ہے. وہ کہتے ہیں جی ہر بندے کی اپنی ایک پرائیویٹ لائف ہوتی ہے، کسی کو اس میں دخل دینے کی ضرورت نہیں، کوئی کسی کا ٹھیکیدار نہیں ہے، ہر آدمی نے قیامت کو جواب دینا ہے. یہ اس بیماری کا نتیجہ ہے. ظاہر ہے کہ جن کے پڑھائے ہوئے سبق کو ہم پڑھیں گے تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ پھر ہماری سوچ ان کے مطابق نہ ہو. تو جن قوموں کے دل مردہ ہیں ان مردہ قوموں کی جب ہم ان کی پیروی کریں گے، ان کے پیچھے چلیں گے اور ان سے متاثر ہوں گے تو ظاہر ہے کہ ہمارے اندر وہی بے حیائی آئے گی. نہ ہماری آنکھوں میں حیا ہوگی، نہ ہمارے کانوں میں حیا ہوگی، نہ شرم و حیا کا مادہ ہمارے اندر ہوگا. تو دل کے مردہ ہونے کی پہلی علامت کیا؟ کہ گناہ کی جھجک ختم ہو جاتی ہے. پھر انسان کو گناہ کرتے ہوئے جو ہے وہ شرم نہیں آتی. ایک عام بندہ جھوٹ بولے گا تو اس کا دل گھبرائے گا کہ بھائی جھوٹ گناہ ہے اور اس کا مجھے قیامت کے دن خمیازہ بھگتنا پڑے گا. مگر ایسا بندہ جو ہوتا ہے جس کا دل ہی مردہ ہو وہ دھڑلے سے جھوٹ بولے گا، سارا دن غیبتیں کرتا رہے گا، اسے کوئی پرواہ نہیں ہوگی. وہ کسی کو چیٹ کرے گا، دھوکہ دے گا اور اسے کوئی پرواہ نہیں ہوگی. تو اس کے اندر حیا ختم ہو جاتی ہے. اذان ہو رہی ہے، مسجد کے سامنے گراؤنڈ کے اندر نوجوان ہیں اور کھیل رہے ہیں، ان کو نظر آ رہا ہے کہ نمازی مسجد میں جا رہے ہیں اور جماعت کھڑی ہو گئی ہے، مگر ان میں کوئی حیا ہی نہیں، کوئی شرم ہی نہیں، کیونکہ گناہ کی جھجک جو ختم ہو گئی. کتنا بڑا گناہ ہے کہ اللہ کا منادی مؤذن نماز کے لیے بلائے اور بندہ عین مسجد کے سامنے جو ہے نا وہ اپنی اس میں لگا ہوا ہو. صرف یہ نوجوانوں کی بات نہیں ہے، کئی ادھیڑ عمر کے لوگ ہیں، بچوں کو لے کر آئے ہوئے ہوتے ہیں پارک میں اور وہ دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ لوگ مسجد میں جا رہے ہیں، نمازی گزرتے ہوئے دیکھ رہے ہیں، انہیں کوئی شرم ہی نہیں محسوس ہو رہی ہوتی. تو اس لیے یہ دل کے مردہ ہونے کی علامت ہے، یہ کوئی کمال نہیں ہے. آج کے دور میں سمجھتے ہیں کہ شاید یہ کوئی بہادری ہے، رف اینڈ ٹف ہونا، بے جھجک ہونا، آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کرنا یا کسی کی پرواہ نہ کرنا. آج کے نوجوان اس کو کمال سمجھتے ہیں، حقیقت میں یہ زوال کی علامت ہے. حیا تو ایمان کا شعبہ ہے، حیا کے بغیر تو ایمان ہی مکمل نہیں ہوتا. حیا تو اسلام کا شعار ہے، اور ایک بندہ بے حیا ہو اور اس بے حیائی کو کمال سمجھے تو یہ کیسے ممکن ہے کہ اس کا ایمان مکمل ہو. تو دل کے مردہ ہونے کی پہلی علامت یہ ہوتی ہے کہ گناہ کی جھجک ختم ہو جاتی ہے.
گناہ کرتے ہوئے پھر انسان کو کوئی خوف محسوس نہیں ہوتا، کوئی اس کو جو ہے نا شرم محسوس نہیں ہوتی۔ اور دوسری علامت قلب میت کی، یہ دل کے مردہ ہونے کی علامت کہ نیکی کا شوق ختم ہو جاتا ہے۔ ایسا بندہ شوق سے نیکی نہیں کر رہا ہوتا، بس مارے بندے، جیسے کسی سے زبردستی کوئی بیگار لی جا رہی ہو نا، تو حاکم کی بیگار سمجھ کر کچھ لوگ ہوتے ہیں وہ کر رہے ہوتے ہیں، حالانکہ ایمان والا کے دل میں تو جذبہ ہوتا ہے کہ میں بھاگ بھاگ کر نیکی کروں، دوڑ دوڑ کر نیکی کروں، نبی علیہ السلام کی اس سنت کو بھی اپنا لوں، اس سنت کو بھی اپنا لوں، میرے اندر نیکی آ جائے، میں بھاگ کر مسجد میں جاؤں، بھاگ کر اللہ کی گھر میں جاؤں۔ یہ جذبہ تو ایمان کی علامت ہے، دل کے زندہ ہونے کی علامت ہے۔ اور اگر یہ ٹھنڈا پڑ گیا تو ایسے بندے کو پھر فکر مند ہونے کی ضرورت ہے کہ میرا دل جو ہے وہ بہت کمزور ہو چکا ہے، وہ اتنا مریض بن چکا ہے کہ مردہ ہونے کے قریب ہو گیا ہے۔ اس لیے کہ مردہ دل کی علامت ہوتی ہے کہ اس کے اندر نیکی کا جذبہ اور شوق ہی ختم ہو جاتا ہے۔ اور تیسری علامت یہ ہوتی ہے مردہ دل کی کہ ایسے بندے کو سمجھانا بھی برا لگتا ہے، کوئی نصیحت کرے تو اسے نصیحت کی بات بری لگتی ہے، میں اسے سمجھوں ہوں دشمن جو مجھے سمجھائے ہے۔ تو کوئی آدمی اگر سمجھانے کی کوشش کرے تو اسے غصہ آ جاتا ہے کہ جی مجھ پر تنقید کیوں کی، مجھے کیوں سمجھایا، مجھے کیوں کہا۔ تو یہ سمجھانا برا لگنا، نصیحت کی بات کا برا لگنا، یہ دل کے مردہ ہونے کی علامت ہے۔ اور لوگ سمجھتے ہیں کہ ہم تو باکمال ہیں، انہوں نے ہمارے کمال کو پہچانا نہیں اس لیے ہمیں سمجھا رہے ہیں۔ قرآن میں اللہ کیا فرماتے ہیں؟ وذکر، اے میرے محبوب آپ نصیحت کیجئے، فإن الذکریٰ تنفع المؤمنین، نصیحت ہر حال میں ایمان والوں کو فائدہ دیتی ہے۔ قوی الایمان ہوگا اسے بھی نصیحت فائدہ دے گی، اور ہم جیسا کمزور ایمان والا ہوگا نصیحت ضرور اس کو بھی فائدہ دے گی۔ یہ قرآن کی رولنگ ہے۔ جب اللہ کے محبوب نے فرما دیا، جب اللہ نے اپنے کلام میں کہہ دیا کہ ایمان والوں کو نصیحت سے فائدہ ہوتا ہے، تو ہم اگر اس نصیحت کو برا سمجھ رہے ہیں تو ہمیں اس پر رونے کی ضرورت ہے کہ ہمارا دل مردہ ہو چکا ہے۔ اسی لیے کہا دل مردہ دل نہیں ہے، اسے زندہ کر دوبارہ۔ دل مردہ دل نہیں ہے، دل گلستہ تھا تو ہر شے سے ٹپکتی تھی بہار، یہ بیاباں کیا ہوا، عالم بیاباں ہو گیا۔ ایک شخص حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں آیا، کہنے لگا حضرت لگتا ہے ہمارے دل سو گئے ہیں۔ پوچھا کیا مطلب؟ حضرت آپ ہمیں واعظ و نصیحت کرتے ہیں، آپ ہمیں قرآن اور حدیث سناتے ہیں، مگر ہمیں تو اثر ہی نہیں ہوتا، ہمیں تو اس کی کوئی اتنی فیلنگ محسوس ہی نہیں ہوتی، تو لگتا ہے کہ دل سوئے ہوئے ہیں۔ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ بھائی ایسا مت کہو کہ دل سو گئے ہیں، بلکہ یوں کہو کہ دل مو گئے ہیں، مر گئے ہیں۔ کہنے لگا حضرت کیا مطلب کہ دل مر گئے ہیں؟ کہا کہ دیکھو بھائی سویا ہوا بندہ ہو، اسے اگر جھنجھوڑا جائے تو وہ جاگ جاتا ہے، اور جو جھنجھوڑنے پر بھی نہ جاگے وہ سویا ہوا نہیں، وہ مویا ہوا ہے، وہ مرا ہوا ہے۔ کہ نصیحت سن کر بھی اگر اثر نہ ہو اور دل کے اندر کوئی ہلچل محسوس نہ ہو، کوئی جذبہ پیدا نہ ہو، کوئی شوق نہ ہو، تو مت سمجھیں کہ دل سوئے ہوئے ہیں، بلکہ ہم سمجھ لیں کہ دل موئے ہوئے ہیں، مر چکے ہیں۔ اس لیے نبی علیہ السلام نے فرمایا علیکم بمجالست العلماء وسماع کلام الحکماء۔ ہمارے پیارے آقا اور سردار نے اس مردہ دل کے زندہ ہونے کے لیے ایک نسخہ دے دیا۔ رحمت للعالمین تھے نا، اپنی امت پر رحیم تھے، رؤوف تھے۔ وہ نہیں چاہتے تھے کہ میری امت مردہ دل بن کر زندگی گزارے اور قیامت کی ذلت اور رسوائی برداشت کرنی پڑے۔ اس لیے ہمیں اللہ کے محبوب نے اس کا بھی نسخہ عطا فرمایا، علیکم بمجالست العلماء، کہ تمہارے لیے علماء کی مجالس کو اختیار کرنا اور اہل اللہ کی باتوں کو سننا لازم ہے۔ اب نبی علیہ السلام کیا فرما رہے ہیں؟ لازم ہے۔ اور شیطان بدبخت کیا پٹی پڑھاتا ہے کہ محفل میں نہیں جانا، محفل میں نہیں پہنچنا، وہاں جائیں گے تو یار وہاں تو باتیں سننی پڑتی ہیں، وہاں تو یہ ہوتا ہے، وہاں تو وہ ہوتا ہے، لوگ کہیں گے دیکھو جی یہ تو صوفی بن گیا،
لوگ کہیں گے دیکھو جی یہ تو مولوی بن گیا. اور ہمارے آقا کیا فرما رہے ہیں کہ تم پر لازم ہے کہ تم ایسی مجالس میں جاؤ جہاں اللہ کی باتیں ہوں, اللہ کے رسول کی باتیں ہوں, دین کی باتیں ہوں. پھر آگے اللہ کے محبوب نے اس کی وجہ بھی بتا دی. فرمایا ان اللہ تعالی یحیی القلب المیت کما یحیی الارض المیت من ماء المطر, کہ بے شک اللہ تعالیٰ ان مجالس میں جانے سے, علماء اور اہل اللہ کے کلام کے سننے سے دلوں کو اس طرح زندہ کرتے ہیں جیسے بارش کے برسنے سے مردہ زمین زندہ ہو جاتی ہے. تو بھائی جب اللہ کے نبی فرما رہے ہیں کہ تم اگر محفل میں جاؤ گے, مجالس ذکر میں جاؤ گے, تو مردہ دل بھی ہوگا تو زندہ ہو جائے گا. دل پر لازمی فرق پڑے گا. مگر آج شیطان اول آنے ہی نہیں دیتا, اور کوئی آ جائے تو پھر اس کو سننے نہیں دیتا, اس کو سلا دیتا ہے, اس کو مراقبے میں ڈال دیتا ہے, یا اس کو ادھر ادھر کے خیالات, کیلکولیشن ہی بندہ ذہن میں سوچنا شروع کر دیتا ہے, یار اس بات کا کہیں یہ مطلب تو نہیں, یہ کہیں مجھے تو نہیں جو ہے نا وہ ٹارگٹ کیا جا رہا ہے. بھائی ہم اللہ کے بندے ہیں, ہم نے اللہ اور اس کے رسول کی بات کو بس عظمت سے سننا ہے. ہمیں کوئی پرواہ نہیں بات کرنے والا کون ہے, دائیں کون بیٹھا ہے, بائیں کون بیٹھا ہے. ہمیں ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے کہ تم پر لازم ہے کہ تم مجالس میں جاؤ, تم ان کی باتوں کو سنو, سنتے رہو گے, مجلس میں آتے رہو گے, مردہ دل بھی زندہ ہو جائے گا. جیسے بارش کے برسنے سے مردہ زمین زندہ ہو جاتی ہے, اللہ تعالیٰ ان کی باتوں کی نور سے تمہارے مردہ دلوں کو زندہ فرما دیں گے. تو دل کی ایک قسم ہے جس کو قلب میت کہتے ہیں, مردہ دل, یہ کافروں کا دل ہوتا ہے. اور ایک دوسری قسم ہے قلب مریض, یہ دل قلب میت سے بہتر ہوتا ہے, اس کو قلب المریض کہتے ہیں. بیمار دل, زندہ تو ہے مگر بیمار ہوتا ہے. یہ کس کا دل ہوتا ہے؟ یہ مومن گناہگار کا دل ہوتا ہے, یعنی وہ مریض ہوتا ہے, ہوتا زندہ ہے مگر مریض ہوتا ہے. اس لیے قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے میرے پیارے نبی کی بیویوں, امہات المومنین کو کہا فلا تخضعن بالقول, پہلا تو ان کو کہا کہ تم پردے میں رہو, حجاب میں رہو, اپنی زینت کی چیزوں کو چھپاؤ, گھروں کے اندر ٹکی رہو. اور پھر اس کے بعد کیا فرمایا؟ فلا تخضعن بالقول, اگر تمہیں کبھی ضرورت کے درجے میں کسی سے بات کرنی پڑ جائے تو تم آواز کو نرم مت کرنا. کسی غیر محرم سے اگر بات کرنی پڑے, یعنی کوئی اجنبی بندہ ہے, گھر میں کوئی محرم نہیں ہے اور باہر سے بیل ہوئی تو کسی اجنبی بندے کی آواز آئی, تو اگر ضرورتاً بات بھی کرنی پڑے فلا تخضعن بالقول, تمہاری آواز میں نرمی نہ ہو, لوچ نہ ہو. کیوں؟ اس لیے فیطمع الذی فی قلبہ مرض, ایسا نہ ہو کہ تم نرمی سے بات کرو اور اگلا بندہ دل میں طمع کرنے لگ جائے تمہارے بارے میں. کون بندہ؟ فی قلبہ مرض, جس کے دل میں مرض ہے. اب اللہ تعالیٰ انسان کے جذبات کو, احساسات کو, کیفیات کو, اس کے ظاہر اور باطن کو بہت اچھی طرح جانتے ہیں. یہ اللہ نے حکم دیا. اور کن کو حکم دیا؟ جو اس امت کی سب سے پاکیزہ عورتیں تھیں, امہات المؤمنین, ازواج مطہرات, پوری امت کی مائیں. اگر ماؤں کو حکم دیا جا رہا ہے کہ آپ کے لیے بھی جائز نہیں کہ کسی اجنبی سے نرم لہجے میں بات کرنا, تو آج کل کی عورتیں, ان کے لیے کہاں یہ جائز ہے کہ وہ میٹھی میٹھی باتیں کریں, نرم لہجوں میں بات کریں. آج تو معاملہ ہی الٹ ہو گیا. خامن جس سے بات کرتے ہوئے انسان عورت کے لہجے میں مٹھاس ہونی چاہیے, اس سے بات کریں گی تو زمانے بھر کی تلخی جو ہے نا وہ آ جائے گی زبان پر, اتنا سخت ہو کر, اور تو تڑاخ کر کے بات کریں گی کہ وہ بیچارہ سہم ہی جائے گا. اور کسی اجنبی سے بات کرنی پڑے تو ایسی مٹھاس ہوگی اور ایسی نرم آواز ہوگی کہ بندہ جو ہے نا وہ کسی اور طرف ہی اس کا دھیان چلا جائے, چونکہ یہ فطری بات ہے, اس میں کوئی ایسی بات نہیں. اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے کہ جب بھی کوئی عورت کسی غیر مرد کے ساتھ نرم لہجے میں بات کرے گی, اس مرد کی نیت میں فطور آنا لازمی ہے.
اگر کوئی بندہ کہتا ہے نا جی مجھے کوئی اثر نہیں ہوتا، وہ جھوٹ بولتا ہے، وہ اللہ سے زیادہ اپنے آپ کو نہیں جانتا، یہ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں۔ احتیاط کریں۔ عورتوں کو چاہیے کہ وہ غیر مردوں سے ذرا سخت لہجے میں، تھوڑا سا دو ٹوک انداز میں، تاکہ اگر دو باتیں کسی نے کرنی ہے تو ایک کرے، تین کرنی ہے تو دو پر اکتفا کرے، اسے سمجھ آ جائے کہ میں نے یہاں زیادہ باتیں نہیں میں کر سکتا، یہ نہیں کہ سلسلہ ہی شروع ہو جائے۔ اور آج کل کے نوجوان بچے اور بچیاں وہ تو گھنٹوں غیر محرم کے ساتھ نیٹ پر فون پر باتیں کر رہے ہوتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ ہماری محبت تو بڑی پاک ہے، ہمارے جذبات تو بڑے پاکیزہ ہیں، ہمارے دل تو بڑے صاف ہیں۔ کتنا بڑا دھوکہ ہے، کتنا بڑا شیطان نے ان کو جو ہے نا گمراہی کے اندر ڈالا ہوا ہے۔ اور بھائی یہ بات کرنے سے ہی تو ساری بات شروع ہوتی ہے۔ جب بھی کوئی کسی غیر محرم سے بات کرتا ہے تو اس کا لازمی نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ ملاقات کا دل چاہتا ہے، ملنے کو دل چاہتا ہے۔ قرآن سے اس کی دلیل ملتی ہے۔ دیکھیں 1,24,000 انبیاء دنیا میں تشریف لائے، ان میں سے کسی نبی نے یہ نہیں کہا کہ میں آپ کو دیکھنا چاہتا ہوں، رب ارنی انظر الیک، کہ اللہ میں آپ کو دیکھنا چاہتا ہوں۔ ایک نبی نے یہ فرمائش کی کہ اے اللہ میں آپ کو دیکھنا چاہتا ہوں، وہ کون تھے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام۔ اس لیے کہ موسیٰ علیہ السلام جو تھے وہ کلیم اللہ تھے، اللہ تعالیٰ سے ہم کلامی کا موقع ملتا تھا، اللہ نے ان کو یہ نعمت دی تھی۔ تو جب بات کی جاتی ہے تو اس کا اگلا لازمی اثر یہ ہوتا ہے کہ پھر ملاقات کا دل چاہتا ہے۔ تو علماء نے یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ دیکھیں عطا فرمایا تھا۔ تو اس لیے قلب مریض وہ ہوتا ہے کہ اس کے اندر طمع پیدا ہوتی ہے، غیر محرم سے بات کر کے دل میں طمع کا پیدا ہو جانا یہ دل کے بیمار ہونے کی علامت ہے۔ اسی لیے اس دل کے سنوارنے کی محنت کرنی چاہیے، اس مرض کو دور کرنے کے لیے کوشش کرنا یہ ہمارے لیے ضروری ہے۔ آنکھ دیکھتی ہے، دل پسند کرتا ہے اور شرمگاہ تصدیق کر دیتی ہے۔ زنا کی ابتدا دیکھنے سے ہوتی ہے۔ آنکھ دیکھتی ہے، دل پسند کرتا ہے اور شرمگاہ اس کی تصدیق کر دیتی ہے۔ اس لیے پہلے قدم پر ہی قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ، میرے محبوب اپنے امتیوں سے، میرے ایمان والے بندوں سے کہہ دیجئے اپنی نگاہیں جھکا کر رکھیں۔ تمہارے لیے جائز نہیں ہے کہ تم لوگ عورتوں کے چہروں پر نظریں ڈال کر جو ہے نا ان سے بات کرو۔ یہ کسی مولوی نے نہیں کہا، یہ مولویوں کی بنائی ہوئی باتیں نہیں، یہ خدا کا کلام ہے۔ ہم اس اللہ کے بندے ہیں، ہمارے لیے فرض ہے اللہ تعالیٰ کے حکم کو ماننا۔ یغضوا من ابصارہم، اپنی نگاہوں کو جھکائیں، اپنی نگاہوں کو نیچا رکھیں۔ ویحفظوا فروجہم، نگاہیں جھکیں گی، شرمگاہیں محفوظ رہیں گی۔ اور نگاہیں اگر دیکھنے سے باز نہیں آئیں گی تو شرمگاہ کا بچنا بہت مشکل ہے، پھر زنا اور بدکاری کا راستہ کھل جائے گا۔ چاہے ناک کے نیچے کوئی دیا جلائے، کسی کو نہ پتہ چلنا اس عمل، یہ تو نہیں ہوتا کہ وہ عمل ہوا ہی نہیں۔ تو اس لیے بچوں کو بھی چاہیے، نوجوان بچوں کو چاہیے کہ اپنی نگاہوں کی حفاظت کریں، اپنی نوجوانی کو پاکیزہ بنائیں، حیا اور پاک دامنی والی زندگی گزاریں۔ اللہ تعالیٰ ان کو با حیا زندگی کا ساتھی عطا فرمائیں گے، جس کے ساتھ وہ ایسا خوشگوار وقت گزاریں گے کہ دنیا میں انہیں جنت کے مزے آئیں گے۔ اور جو نوجوان کبھی ادھر کبھی ادھر، کبھی اس سے یاری کبھی اس سے یاری، ایسے نوجوان جو ہوتے ہیں نا وہ اپنا بہت کچھ تو پہلے ہی لٹا چکے ہوتے ہیں، اور جب شادی ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ کا ایک اصول ہے، اور یہ بھی قرآنی اصول ہے، الخبیثات للخبیثین والخبیثون للخبیثات، خبیث مردوں کے لیے خبیث عورتیں اور خبیث عورتوں کے لیے خبیث مرد۔ تو پھر آپ ہر نوجوان چاہتے ہیں کہ میری بیوی وہ مریم صفت ہو، پاکیزہ ہو، نیک ہو، اس کے اندر جو ہے نا برائی ہو ہی نہ۔ تو بھئی اگر آپ یہ چاہتے ہیں اور آپ کی چاہت اور خواہش بہت اچھی ہے، ایسی ہونی چاہیے، تو اس کے لیے ایک چھوٹا سا قدم اٹھا لیں کہ آپ خود بھی باحیا بن جائیں، خود بھی اپنے اوپر دروازہ بند کر لیں گناہوں کا۔ انشاءاللہ قسم کھا کر کہتا ہوں، اگر آپ نے اپنی نگاہوں کی حفاظت کی، شرمگاہ کی حفاظت کی، پاکیزہ زندگی گزاری، آپ کو اللہ تعالیٰ نیک، عفت مآب، عصمت والی بچی عطا کریں گے۔ اور آپ ادھر ادھر تاڑتے رہے،
مزے اڑاتے رہے، عزتوں کے کھلواڑ کرتے رہے، تو ظاہر ہے کہ پھر آپ کو بھی ایسے ہی بچا کچا مال ہی آپ کے حصے میں آئے گا۔ یہ باتیں تلخ ہیں مگر سچ ہیں، تو تلخی سے کو برداشت کر لیں، کوئی بات نہیں، زندگی سنور جائے گی۔ یہ اصول ہے، الخبیثات للخبیثین الطیبات للطیبین والطیبون للطیبات۔ جو پاکیزہ مرد ہیں ان کے لیے پاکیزہ عورتیں، پاکیزہ عورتوں کے لیے پاکیزہ مرد۔ تو اس لیے بھائی انسان کو چاہیے کہ وہ حیا اور پاکیزہ زندگی گزارے، اللہ اسے نیک حیا والی عورت دیں گے اور وہ اس کے ساتھ خوشگوار زندگی گزارے۔ الحمدللہ جو نیک لوگ ہوتے ہیں نا، مزے بھی دنیا کے اللہ انہی کو دیتے ہیں۔ یہ نوجوان آوارہ گردی کرنے والے، ادھر ادھر نظریں مارنے والے، اور یہ جو انٹرٹینمنٹ کے نام پہ بہودگیاں کرنے والے، یہ سمجھتے ہیں کہ یہ بیچارے یہ جو صوفی مولوی قسم کے لوگ ہیں نا، انہیں دنیا کا پتہ ہی نہیں، ان بیچارے بھولے بھالے ہوتے ہیں۔ نہیں، وہ بھولے نہیں ہوتے، وہ حقیقت کو سمجھ چکے ہوتے ہیں۔ انہیں پتہ ہے کہ دنیا کے مزے لینے کا راستہ بھی یہ ہے کہ انسان اپنی جوانی کو پاکیزہ بنائے، نگاہوں کی حفاظت کرے، لوہے کا لنگوٹ باندھے۔ اللہ اس کو ایسی حلال اور پاکیزہ زندگی دیں گے کہ اس کو سارے مزے عطا کریں گے۔ آپ کو کیا پتا، حیادار بندے کو اللہ جو مزے دیتے ہیں، ایک بے حیا کے مقدر میں وہ مزے کہاں ہے؟ یہ صرف بے حیائی میں تو سوائے حسرت کے، بے وفائی کے، جھوٹ کے، ایک دوسرے کے ساتھ چیٹ کرنے کے، کیا کرتے ہیں؟ چار جگہ ٹانگ پھنسائی دی ہوتی ہے، ایک ہی مضمون ہوتا ہے اور چار مختلف لڑکیوں کو بھیجتے ہیں۔ ایک کو کہتے ہیں میں تیرے بغیر نہیں رہ سکتا، تیرے بغیر دل نہیں لگتا، اور آخری والی کو تو کہتے ہیں تیرے بغیر تو میں زندہ ہی نہیں رہ سکتا، اور ایک بھی نہیں ملتی پھر بھی زندہ گھوم رہے ہوتے۔ یہ اپنے آپ کو دھوکہ دینے والی بات ہے۔ پاکیزہ زندگی گزاریں۔ یہ جو ادھر ادھر کی نظریں ہیں نا، یہ دل کے مریض ہونے کی علامت ہے۔ جب دل میں مرض ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ، ایسا بندہ پھر طمع کرتا ہے جس کے دل کے اندر مرض ہوتا ہے۔ تو قلب مریض کی کچھ علامات ہیں کہ اس میں ایمان بھی ہوتا ہے لیکن پھر اس کے اندر شہوت بھی ہوتی ہے، حرص بھی ہوتی ہے، حسد بھی ہے، تکبر بھی ہے، عجب اور بخل بھی ہے۔ یہ ساری کی ساری باطنی بیماریاں بھی اس میں ہوتی ہیں۔ چنانچہ ایک لمحے میں جب رحمان کی محبت غالب آتی ہے تو پھر انسان بیٹھا ہوا دعا مانگ رہا ہوتا ہے، آنسو بہا رہا ہوتا ہے، اور دوسرے ہی لمحے جب شیطان کی خواہش غالب آتی ہے تو انسان جو ہے نا وہ پھر اسفل سافلین بن جاتا ہے، انتہا درجے کی پستی میں گر جاتا ہے۔ تو کبھی تو بہت عروج اور کبھی بہت زوال۔ اس مرض، اس کا مطلب ہے کہ دل مریض ہے۔ اب اس پر محنت کی جائے، اس کو سنوارا جائے، اللہ تعالیٰ کی محبت سے مانوس کیا جائے۔ اللہ کی عظمت اور محبت جب اس دل میں ذکر کی وجہ سے پیدا ہوگی تو اس دل کے اندر پھر احساس پیدا ہوگا کہ مجھے اپنے محبوب کو راضی کرنا ہے، مجھے میرے محبوب حقیقی اللہ ہیں، میں نے اللہ تعالیٰ کی ناراضگی مول نہیں لینی، میں نے اللہ تعالیٰ کو راضی کرنا ہے۔ تو کئی مرتبہ قلب مریض کا حامل بندہ مسجد میں نماز پڑھ کر نکلتا ہے تو بڑی اس کی اچھی کیفیت، سبحان ربی الاعلیٰ، سبحان ربی العظیم زبان سے نکل رہا ہے، لیکن جیسے ہی مسجد سے نکلتا ہے تو کسی کے چہرے پر نظر پڑی اور وہیں وضو ٹوٹ گیا۔ ان کی حالت ایسے ہی ہوتی ہے جیسے دیا سلائی، ذرا سی رگڑ لگنے کی ضرورت ہے، دیا سلائی کو تھوڑی سی رگڑ لگائی جائے تو فوراً آگ بھڑک جاتی ہے۔ تو قلب مریض بندہ جو ہوتا ہے اس کے اندر بھی شہوت جو ہوتی ہے نا، وہ دیا سلائی کی مانند ہوتی ہے۔ شیطان کوئی چہرہ دکھا کر ذرا سی رگڑ لگاتا ہے اور شہوت کی آگ بھڑک جاتی ہے، پھر وہ بھول جاتا ہے کہ بھائی میں ابھی تو مسجد میں اللہ تعالیٰ سے وعدے کر رہا تھا کہ اے اللہ وَنَخْلَعُ وَنَتْرُكُ مَن يَفْجُرُ، میں برے دوستوں کو چھوڑ دوں گا، فاسق اور فاجر لوگوں کو چھوڑ دوں گا، بری مجلسوں کو ترک کر دوں گا۔ تو سبھی بندہ بھول جاتا ہے۔ تو اس لیے اگر یہ علامت ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں اپنے قلب پر محنت کرنے کی ضرورت ہے، اس دل کو سنوارنے کی ضرورت ہے۔ جس طرح بیمار آدمی اپنی جسمانی بیماریوں کا علاج کروائے تو وہ صحت یاب ہو جاتا ہے، اسی طرح اگر ایسا بندہ جو مریض ہے روحانی طور پر، جس کا دل مریض ہے، اگر یہ اپنی روحانی بیماریوں کا علاج کروائے تو یہ قلب بھی صحت پا لیتا ہے۔ یہ نہیں ہے کہ اب یہ اس نے مریض ہی رہنا ہے۔ بھئی جسم بیمار ہوتا ہے، ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں، میڈیسن استعمال کرتے ہیں، پرہیز کرتے ہیں تو بیمار جسم ٹھیک ہو جاتا ہے، انفٹ بندہ فٹ ہو جاتا ہے۔
اسی طرح اگر محسوس کر رہے ہیں کہ اندر روگ ہے، اندر عیب ہے، باطن کا معاملہ بہت خراب ہے، تو ہم اس کے لیے میڈیسن لیں، روحانی دوا لیں، اللہ والوں کی محفل میں جائیں، اللہ والوں سے علاج کروائیں، انشاءاللہ یہ قلب مریض قلب سلیم بن جائے گا، یہ بیمار دل صحت مند بن جائے گا۔ جو جسمانی بیماریوں کے اسپیشلسٹ ہوتے ہیں ہم انہیں ڈاکٹر کہتے ہیں، اور اسی طرح جو روحانی بیماریوں کے اسپیشلسٹ ہوتے ہیں انہیں شیخ کہتے ہیں، پیر کہتے ہیں، اس لیے کہ یہ انسان کے بیماریوں کا، دل کی بیماریوں کا علاج کرتے ہیں، یہ ہارٹ اسپیشلسٹ ہوتے ہیں۔ ایک دفعہ ایک ڈاکٹر صاحب نے مجھے پوچھا کہ جی آپ کیا کرتے ہیں؟ میں نے کہا جی میں ہارٹ اسپیشلسٹ ہوں۔ کہتے اچھا، میں تو سمجھتا تھا کہ آپ مولوی صاحب ہیں کہیں۔ میں نے کہا میں مولوی صاحب بھی ہوں، پھر بھی ہارٹ اسپیشلسٹ ہوں۔ پھر میں نے ان کو سمجھایا، میں نے کہا ڈاکٹر صاحب آپ دل کی ظاہری بیماری کا علاج کرتے ہیں، ہمیں ہمارے مشائخ نے ایک نسخہ بتایا ہوا ہے، وہ نسخہ ہم دل کی روحانی بیماریوں کے لیے استعمال کرواتے ہیں، اللہ تعالیٰ شفا دے دیتے ہیں۔ تو جو جسمانی بیماریوں کا اسپیشلسٹ ہوتا ہے اسے ڈاکٹر کہتے ہیں، اور جو روحانی امراض کا اسپیشلسٹ ہوتا ہے اسے شیخ کہتے ہیں۔ جسمانی بیماری کے لیے جہاں مریض جا کر رہتے ہیں اس کو ہاسپٹل کہتے ہیں، اور روحانی بیماریوں کے علاج کے لیے جہاں جا کر رہتے ہیں اس کو خانقاہ کہتے ہیں۔ تو یہ خانقاہ روحانی ہسپتال ہے۔ یہاں پر کیوں آتے ہیں؟ اندر کے روگ دور ہو جائیں، اندر کا میل کچیل صاف ہو جائے، ہم اصلاح کی نیت سے آتے ہیں۔ جسمانی بیماریوں کا علاج بسا اوقات شعاؤں کے ذریعے کیا جاتا ہے۔ کئی دفعہ کینسر کا علاج وہ لیزر شعائیں ہوتی ہیں ان کے ذریعے کرتے ہیں، پتھری جسم میں ہوتی ہے تو شعاؤں کے ذریعے اس کو توڑ دیتے ہیں۔ اسی طرح روحانی بیماریوں کا علاج نگاہوں سے کیا جاتا ہے۔ جسمانی بیماریوں کا علاج شعاؤں سے ہوتا ہے، اور روحانی بیماریوں کا علاج بعض دفعہ نگاہوں سے ہوتا ہے۔ تیرا علاج نظر کے سوا کچھ بھی نہیں۔ جیسے بری نظر لگتی ہے نا، حدیث میں آتا ہے العین حق، کہ بری نظر لگ جاتی ہے، کئی دفعہ بچوں کو لگ جاتی ہے۔ تو جس نظر کے اندر حسد ہو، کینہ ہو، بغض ہو، اگر وہ انسان کو لگ جاتی ہے اور اپنا برا اثر چھوڑ دیتی ہے، تو جس نظر میں خیر خواہی ہو، محبت ہو، آپ کی ہمدردی ہو، تو وہ اچھی نظر بھی لگ سکتی ہے۔ اس لیے العین حق، نظر کا لگنا حق ہے، بری نظر کا لگنا بھی حق ہے، اور اللہ والوں کی اچھی نظر کا لگنا بھی حق ہے۔ مگر کاش ہمیں کسی کی نظر میں رہنا آ جائے۔ آج تو اگر کوئی جا رہا ہو نا تو راستہ ہی بدل لیتے ہیں کہ سلام بھی نہ کرنا پڑے، پھر کیسے نظر میں رہتے ہی نہیں ہیں، ملنے سے کتراتے ہیں، گھبراتے ہیں۔ اس لیے انسان کو کوشش کرنی چاہیے کہ ہم کسی کو دیکھیں یا کوئی ہمیں دیکھے۔ اگر کوئی ہمیں دنیا میں دیکھنے والا ہے تو یہ اللہ کی بڑی نعمت ہے کہ دنیا میں کوئی ہے جس کی ہمارے اوپر نظر ہے، جو ہمیں ہمارے عیب بتا دیتا ہے، جو ہمیں ہماری بیماریوں کے بارے میں آگاہ کر دیتا ہے، جو ہمارے لیے راتوں کو اٹھ کر روتا ہے۔ یہ اللہ کی بڑی نعمت ہوتی ہے، مگر شیطان ہمیں اس نعمت سے محروم کرتا ہے۔ یاد رکھیں، یہ مشائخ آپ کے دشمن نہیں ہوتے، یہ آپ کے ہمدرد ہوتے ہیں۔ آپ کے ماں باپ سے بھی زیادہ آپ کے ہمدرد ہوتے ہیں۔ ماں باپ کو تو زیادہ سے زیادہ دنیا کی فکر ہوتی ہے نا، کہ اس کا مستقبل دنیا کا سنور جائے، اچھی نوکری مل جائے، گھر بس جائے، اور مشائخ کو آپ کی آخرت کی فکر ہوتی ہے کہ جہنم کا ایندھن نہ بنے، جہنم کے اندر نہ جلے، اللہ تعالیٰ اس کو جنت میں پہنچا دے، اللہ اپنے محبوب کے قدموں میں پہنچا دے۔ وہ آپ کی آخرت کے لیے بھی فکر مند ہوتے ہیں۔ اور ہم نے نہیں دیکھا کہ جو بندہ مشائخ سے جڑے اس کی دنیا اس سے چھنتی ہے۔ اللہ دنیا بھی دیتے ہیں لیکن ساتھ ساتھ آخرت بھی سنور جاتی ہے۔ اللہ بڑے غیرت والے ہیں۔ یہ نہیں کہ اللہ اپنے چاہنے والوں کو، اپنی محبت کرنے والوں کو دنیا سے محروم کرتے ہیں۔ اللہ دنیا دیتے ہیں، حلال طریقے سے دیتے ہیں، سکون کے ساتھ دیتے ہیں۔ وہ دنیا آخرت کے راستے کی رکاوٹ نہیں بنتی، وہ آخرت کے راستے کی معاون بنتی ہے۔ وہ انسان کو اور نیکی پر برانگیختہ کرتی ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کو جو ہے نا دین کے لیے خرچ کرنے کا جذبہ بھی پھر دیتے ہیں۔ اس لیے یہ مت سوچا کریں کہ شاید ہم دین کی طرف آ جائیں گے یا ہم نیکوں کے ساتھ جڑ جائیں گے تو ہماری دنیا ہم سے چھن جائے گی۔ اللہ بڑی غیرت والے ہیں۔ یہ کیسے؟ اللہ تو دنیا دشمنوں کو نہیں ان سے چھینتے، تو دوستوں سے اللہ تعالیٰ کیسے چھین لیں؟
اور آج کے دور میں ہم کو اتنے خوش قسمت نہیں ہیں کہ ہمارے اوپر وہ آزمائشیں آئیں جو صحابہ پر آئی، جو تابعین پر آئی، جو اولیاء کاملین پر آئی۔ ہم 10% بھی دین پر عمل کریں گے، اللہ تعالیٰ کی وہ مدد ہمارے ساتھ ہو جائے گی جو ان کے اوپر 100% عمل کرنے پر ان پر اترتی تھی۔ آپ دیکھ لیں آج دنیا میں ذرا کبھی کبھی دائیں بائیں ادھر ادھر کی خبر بھی لیا کریں نا اپنے پڑوس کی، ادھر ادھر کی، کہ جن لوگوں نے اللہ پر توکل کیا، جنہوں نے اللہ کے لیے پوری دنیا سے دشمنی مول لی، اللہ نے ان کو عزت دی، اللہ نے کامیابی دی۔ آزمائشیں تو آتی ہیں، آزمائشیں تو ہر ایک پر آتی ہیں، مگر بالآخر کامیابی انہی کے قدم چومتی ہے، عزتیں انہی کو ملتی ہیں۔ تو ہم بھی عزت کا راستہ اختیار کریں۔ اللہ کے محبوب نے حضرت سفیان کو کیا کہا تھا؟ حضرت ابو سفیان کو، یا ابا سفیان جئتکم بخیر الدنیا و کرامت الآخرہ، اے ابو سفیان میری بات مان لو، دیندار بن جاؤ، دین کو اختیار کر لو، اللہ تمہاری دنیا بھی سنوار دیں گے اور تمہیں آخرت کی عزتیں بھی ملیں گی۔ تو میرے بھائی یہ عزت کا راستہ ہے، نیکی کا راستہ، تقوی کا راستہ، دین کا راستہ، یہ دنیا اور آخرت کی عزتوں کا راستہ ہے، اس میں ذلت کوئی نہیں ہے۔ دنیا دار اگر بالفرض اگر کسی کو کوئی ہوٹنگ کرتے ہیں نا، ہم اس کو بے عزتی سمجھتے ہیں۔ اس کی مثال ایسے ہی ہے کہ ایک بستی تھی جس میں سارے ہی نک کٹے رہتے تھے۔ نک کٹا سمجھتے ہیں؟ ناک کٹی ہوئی ہو۔ وہ مثال کے طور پر یہ بات بتا رہا ہوں تاکہ آپ کو ذرا بات سمجھ میں آ جائے۔ تو اب وہ یوز ٹو ہو گئے تھے ایک دوسرے کو دیکھ دیکھ کر، وہ بھائی بھی نک کٹا، بہن بھی نک کٹی، بیوی بھی نک کٹی، تو اب ان کو اس کے علاوہ کوئی چہرہ کبھی دیکھا نہیں تھا۔ ایک دفعہ اس بستی میں کوئی ناک والا آ گیا، اب سب نے جناب سیٹیاں بجانی شروع کر دی، تالیاں بجانی شروع کر دی، دیکھو جی ناکو آ گیا، ناکو آ گیا، ناکو آ گیا۔ اور وہ بیچارہ ذرا گھبرا گیا کہ مجھ سے کیا جرم سرزد ہوا؟ جرم نہیں اسے سرزد ہوا، اس کی ناک پوری تھی۔ کئی مرتبہ لوگ دین کے راستے میں قدم رکھتے ہیں نا، تو کوئی بے دین قسم کے لوگ کہہ دیں او جی بڑا مولوی بن گیا، دیکھو جی اس نے تو لباس، ہم گھبرا جاتے ہیں۔ او بھائی وہ نک کٹے ہیں، تمہیں اللہ نے اگر ناک پوری دے دی ہے تم خدا کا شکر ادا کرو۔ وہ نک کٹو تو انہوں نے تو کہنا ہی ہے، ننگے ہوں اور کپڑوں والا آ جائے تو کہہ دے کہ یہ دیکھو دیکھو کپڑوں والا آ گیا۔ تو دین میں عزت ہے، دنیا کی بھی عزت ہے، آخرت کی بھی عزت ہے۔ یہ عزت کا راستہ ہے، عافیت کا راستہ ہے۔ شرط کیا ہے کہ ہم واقعتاً دیندار بن جائیں۔ ایک ہوتا ہے دین کا لبادہ اوڑھنا، لبادہ اوڑھنے پہ بھی اللہ تعالیٰ بہت سے پردے ڈال دیتے ہیں۔ ہم جیسے تو لبادے والے ہی ہیں، مگر جس دن صحیح معنوں میں دیندار بنیں گے، اپنی آنکھوں سے ہم اللہ تعالیٰ کی مدد اور نصرت کو اترتا ہوا دیکھیں گے۔ نقل پہ اللہ اتنا دیتے ہیں تو اندازہ لگائیں کہ اصل پر پھر کیا ملے گا۔ اس لیے یہ راستہ عافیت کا راستہ ہے، ایمان کا راستہ۔ تو دل کی پہلی قسم جو ہے دل میت، قلب میت، دوسری قسم قلب مریض، اور ایک تیسری قسم ہے جس کو جو سب سے بہتر قسم ہے اسے قلب سلیم کہتے ہیں۔ سلامتی والا دل، زندہ دل، نور سے بھرا ہوا دل، ایمان سے بھرا ہوا دل، محبت الہی سے بھرا ہوا دل۔ قلب سلیم کا کیا مطلب؟ کہ ماں سوا کی محبت سے بچا ہوا محفوظ دل۔ اللہ کے علاوہ جو کچھ بھی ہے نا وہ ماں سوا ہے۔ اللہ کی محبت ہو یا اللہ تعالیٰ سے نسبت رکھنے والی چیزوں کی محبت۔ اللہ کے محبوب کی محبت بھی ہمارے دل میں کیوں ہے؟ اس لیے کہ وہ اللہ کے حبیب ہیں، اللہ کے نبی ہیں، اللہ تعالیٰ کے محبوب ہیں، تو پھر ہمارے بھی محبوب ہیں۔ بیت اللہ کی محبت کیوں؟ اللہ کا گھر ہے۔ مسجد کی محبت کیوں؟ اللہ کا گھر ہے۔ اولیاء اللہ کی محبت کیوں؟ اللہ کے دوست ہیں۔ یہ سب اللہ ہی کی محبت کی قسمیں ہیں۔ اور اللہ کے علاوہ جو کچھ بھی ہے وہ ماں سوا ہے۔ ماں سوا کی محبت سے جو پاک دل ہوتا ہے اسے قلب سلیم کہتے ہیں۔ اور کیا فرمایا؟ بہت واضح اور کھلے انداز میں کہہ دیا، یوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سلیم۔ قیامت میں نہ مال کام آئے گا، نہ بیٹوں کی کثرت کام آئے گی، ہاں جو سنورا ہوا سلامتی والا دل لے کر آئے گا، جو قلب سلیم لے کر آئے گا، یہ قلب سلیم انسان کو نفع دے گا۔ اس لیے جب کام ہی قلب سلیم نے آنا ہے
تو بھئی پھر ہمیں بھی اس محنت پر کمر بستہ ہو جانا چاہیے کہ ہم نے اپنے دل کو قلب سلیم بنانا ہے، مرنے سے پہلے پہلے اس کو سلامتی والا دل بنانا ہے۔ اگر یہ دل نہ سنورا، قلب سلیم نہ بنا، تو ظاہر ہے کہ پھر کامیابی تو نہیں ملے گی۔ جب اللہ نے کہہ دیا کہ مال بھی کام نہیں آئے گا، اولاد بھی کام نہیں آئے گی، سنورا ہوا دل کام آئے گا۔ مال تو دنیا میں بھی کئی دفعہ کام نہیں آتا۔ مال سے انسان اینک خرید سکتا ہے، بینائی تو نہیں خرید سکتا۔ مال سے انسان دوا خرید سکتا ہے، شفا تو نہیں خرید سکتا۔ مال سے انسان عمدہ لباس خرید سکتا ہے، شخصیت کا حسن تو نہیں خرید سکتا۔ مال سے انسان مہنگا مکان خرید سکتا ہے، دل کا اطمینان تو نہیں خرید سکتا۔ کتنے مالدار ہیں، کروٹیں بدلتے رہتے، نیند ہی نہیں آتی، نیند کو ترس جاتے ہیں، منتیں کر رہے ہوتے ہیں نیند کی کہ آ جاؤ، نہیں آتی، گولیاں کھا رہے ہیں، فلاں کر رہے ہیں، وہ جی نیند ہی نہیں آتی، پتہ نہیں کیا بات ہے، ڈپریشن ہے، انزائٹی ہے، فلاں ہے، ایسی ایسی بیماری ہے جس کے ہم نے کبھی نام بھی نہیں سنے تھے، آج وہ ہر بچے کی زبان پر۔ نوجوان بچے آتے ہیں، وہ جی میں ڈپریشن کا مریض ہوں اور مجھے ڈاکٹر نے اینٹی ڈپریس کر دیا ہے، یعنی مجھے اس میڈیسن پہ لگا دیا جو ڈپریشن کو ختم کرتی ہے، اور یہ ایسی میڈیسن ہے کہ اس کو آپ چھوڑ بھی نہیں سکتے۔ بھائی تم تو ابھی کالج میں پڑھتے ہو، یونیورسٹی میں پڑھتے ہو، جی بس وہ میں اپنا کچھ گول تھے وہ اچیو نہیں کر سکا، وہ ایسا پریشر لے لیا کہ اب جو ہے نا وہ دماغ ہی میرا ایسا ہو گیا۔ اور ڈاکٹر کہتے ہیں کہ اب تمہیں جیسے ایک ٹانگ ٹوٹ جاتی ہے نا، بروکن لیگ، اب اس کے ساتھ گزارا کرنا پڑتا ہے، تو یہ ایک ایسی بیماری ہے پوری زندگی گزارا کرنا پڑے گا۔ دیکھو جب صحیح ڈاکٹر کو چھوڑ کر ان ڈاکٹروں کے پاس جاؤ گے نا، وہ ساری زندگی کے لیے مریض بنا دیں گے، اور اللہ والوں کے پاس آؤ گے، وہ کہیں گے آؤ ہم تمہیں بتاتے ہیں تمہارے ڈپریشن کا علاج کیا ہے۔ ڈپریشن کا علاج ہے الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، دلوں کا اطمینان اللہ کی یاد کے ساتھ وابستہ ہے۔ وہ آپ کو ذکر پر لگائیں گے، اور اس ذکر کی برکت سے بڑوں کے ڈپریشن دور ہو گئے، بڑوں کی بے چینی ختم ہو گئی، نہ دنیا سے، نہ دولت سے، نہ گھر آباد کرنے سے، تسلی دل کو ہوتی ہے خدا کو یاد کرنے سے۔ اللہ کی یاد میں وہ مزے ہیں، کتنی تسکین ہے وابستہ تیرے نام کے ساتھ، کتنی تسکین ہے وابستہ تیرے نام کے ساتھ، نیند کانٹوں پہ بھی آ جاتی ہے آرام کے ساتھ۔ اللہ کے نام کی لذت کبھی لے کر تو دیکھو، اس کو چکھ کر تو دیکھو، پھر پتہ چلے گا کہ بندہ اس لذت کے اندر کتنا جو ہے نا وہ خوش رہتا ہے۔ تو قلب سلیم، جس بندے کا دل سلامتی میں آ جائے۔ اب کوئی سلیم نام کا بندہ یہ نہ سمجھے کہ قلب سلیم شاید جس بندے کا نام سلیم ہے اس کا دل بھی سلیم، نہیں، قلب سلیم کا مطلب گناہوں سے سلامتی والا دل، جو گناہوں کے اثرات سے سلامتی میں ہو اس کو قلب سلیم کہتے ہیں۔ اور یہی چیز اللہ تعالیٰ سے بندے کو مانگنی چاہیے، اور اللہ بھی فرما رہے ہیں کہ قیامت کے دن یہی کام آئے گا، مال اور بیٹے کام نہیں آئیں گے۔ اس قلب کی کچھ نشانیاں ہیں، کسی بندے کو کیسے پتہ چلے کہ یہ قلب سلیم ہے؟ تو بس وقت ہو گیا کافی، چند باتیں کر کے یہ عاجز اپنی بات سمیٹتا ہے۔ اس کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے کہ جس بندے کا دل قلب سلیم ہوگا، وہ اگر کسی سے محبت کرے گا تو اللہ کے لیے کرے گا، اللہ کے لیے محبت کا ہونا۔ من احب للہ، نبی علیہ السلام نے صحابہ کے درمیان آپس میں مواخات قائم کر دی، بھائی چارہ بنا دیا۔ کچھ صحابہ تھے جو مکہ مکرمہ سے اللہ کے محبوب کے ساتھ ہجرت کر کے مدینہ منورہ پہنچے، تو یہ مہاجرین تھے اور مدینہ والے انصار تھے، تو نبی علیہ السلام نے آپس میں بھائی بندی کروا دی، یعنی ایک مہاجر کو ایک انصاری کا بھائی بنا دیا۔ اب اللہ کی شان دیکھیں کہ ان کے دلوں کے اندر ایسی محبت پیدا ہوئی، چونکہ یہ محبت اللہ کے لیے تھی، اللہ کے لیے محبت تھی، تو یہ محبت اتنی زیادہ ان کے دلوں میں بڑھ گئی کہ اگر کسی بندے کا کاروبار تھا، اس نے اپنا آدھا کاروبار اپنے بھائی کو دے دیا۔ کسی کے پاس 2 بیویاں تھیں اور اس نے دیکھا کہ ابھی اس کے لیے رشتے کا کوئی بندوبست نہیں ہو رہا، تو ایک بیوی کو طلاق دے کر اس کا نکاح اپنے اس بھائی سے کر دیا، اور اپنے کام میں اس کو شریک کر لیا، اور ایک دوسرے کی وفات کے بعد
روایات کے اندر آتا ہے کہ 40 سال تک اس کے یتیم بچوں کی اور اس کے گھر والوں کی کفالت کرتے رہے۔ یہ جو انہوں نے ایک دوسرے سے محبت کی تو یہ کیوں کی؟ اللہ کے لیے۔ تو جس بندے کا دل سنور جائے اس کے دل میں پھر ایسی محبتیں پیدا ہو جاتی ہیں، من احب للہ۔ تو اس لیے یہ اللہ تعالیٰ کے لیے محبت کرنے کا عمل جو ہے نا، یہ اتنا قیمتی عمل ہے کہ حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ قیامت کے دن کچھ خاص لوگ ہوں گے جو اللہ کے عرش کے سائے کے نیچے ہوں گے۔ ان 7 قسم کے لوگوں میں 2 بندے یہ بھی ہوں گے، ہم متحابون فی اللہ، جو اللہ کے لیے ایک دوسرے کے ساتھ محبت کرتے ہوں گے۔ بھئی ہم محفل ذکر میں آتے ہیں تو ہم ایک جماعت میں جڑے ہوئے لوگ ہیں، تو ہمیں آپس میں ایک دوسرے سے محبت کرنی چاہیے۔ الحمدللہ محبت ہے، دین کے مختلف شعبوں میں لگے ہوئے لوگ ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں۔ کوئی دعوت کے کام میں لگا ہوا ہے، کوئی اللہ اللہ سیکھنے کے لیے آتا ہے، کوئی اور کسی نیکی کے کام میں لگا ہوا ہے، تو ایک دوسرے کے دل میں محبت ہو، ایک دوسرے کے لیے چاہت ہو۔ یہ کون سی چاہت ہے؟ ہم متحابون فی اللہ، کہ یہ اللہ کے لیے محبت ہے۔ اور اس محبت کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ قیامت کے ہولناک دن میں اللہ اپنے عرش کا سایہ عطا فرمائیں گے۔ تو پہلی علامت یہ ہے۔ اور دشمنی ہوتی ہے قلب سلیم والے بندے کے دل میں، تو وہ بھی اللہ کے لیے۔ وَأَبْغَضَ لِلَّهِ، وہ کسی سے اپنی ذات کے لیے بغض نہیں رکھتے، بلکہ اللہ تعالیٰ ہی کے لیے جو ہے نا وہ دشمنی رکھتے ہیں۔ مثال کے طور پر ایک مومن کے دل میں کفر یا کافری سے بغض ہونا چاہیے۔ ہمیں کفار کے طور طریقے اچھے نہیں لگتے، ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک سنتوں پر عمل کرنا اچھا لگتا ہے۔ اب ان کے طریقوں کی ناپسندیدگی یہ بغض فی اللہ میں شامل ہے۔ ہمیں ذاتی طور پر تو کوئی مسئلہ نہیں ان کے ساتھ، بھئی انہوں نے ہمارا کیا بگاڑا ہے، لیکن ایمان کی علامت یہ ہے، ایمان کے کامل ہونے کی علامت یہ ہے کہ البغض فی، اگر الحب فی اللہ کا حکم اللہ نے دیا ہے تو البغض فی اللہ بھی ہونا چاہیے، اللہ کے لیے بغض بھی ہو۔ اللہ کو کفر اور کافری سے ذاتی عداوت ہے تو ہمارے دل میں بھی ہونی چاہیے، کفر اور کافری سے عداوت ہونی چاہیے۔ ہاں کافر سے ہم نفرت نہ کریں، اس لیے کہ ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ اسے ایمان کی نعمت دے دیں، مگر کفر اور کافری، کفر اور اس کے طور طریقوں سے تو نفرت ہونی چاہیے۔ جب یہ بات کی جاتی ہے تو کئی لوگ کہتے ہیں دیکھو جی یہ تو نفرت کی تعلیم دے رہے ہیں۔ بھائی کافر سے نفرت نہیں، لیکن اس کے کفری عقائد سے نفرت، اس کے کفری طور طریقوں سے نفرت۔ اگر نفرت نہیں ہوگی تو ہم ان کو اپنا لیں گے۔ جس چیز سے محبت ہوتی ہے تو بندہ اس کو اختیار کر لیتا ہے، اس کے پیچھے چل پڑتا ہے۔ نبی علیہ السلام کی زوجہ محترمہ ام المومنین ام حبیبہ، انہوں نے کلمہ پڑھ لیا، نبی علیہ السلام کے حرم میں آ گئی، ہجرت کر کے مدینہ تشریف لے آئی۔ کافی عرصہ گزر گیا، ایک مرتبہ ان کے والد ابو سفیان کو مدینہ طیبہ آنے کا موقع ملا، اور ابھی ابو سفیان مسلمان نہیں ہوئے تھے، تو انہوں نے سوچا کہ چلو میں اپنی بیٹی کو بھی ملنے چلا جاتا ہوں۔ تو وہ نبی علیہ السلام کے گھر میں پہنچ گئے تو اللہ کے محبوب تو نہیں تھے، ام حبیبہ بیٹی گھر میں تھی۔ تو اب یہ باپ تھا جب اچانک گھر میں آ گیا تو ام حبیبہ بھی اپنے والد کو دیکھ کر تھوڑا سا جو ہے نا ان کے دل میں خوشی ہوئی کہ میں نے والد کا چہرہ دیکھا، مگر جیسے ہی ابو سفیان نبی علیہ السلام کے بستر پر بیٹھنے لگے تو ام حبیبہ نے اس بستر کو لپیٹ لیا اور کہا بیٹھ جائیں۔ تو اس کو ذرا عجیب لگا، کہنے لگا بیٹی باپ کے آنے پر بستر بچھاتے ہیں، بستر اٹھاتے تو نہیں۔ تو وہ کہنے لگی کہ آپ میرے باپ ہیں، بحیثیت باپ آپ کی عظمت اور محبت میرے دل میں ہے، مگر یہ اللہ کے پاک نبی کا بستر ہے، اور میں نے قرآن میں پڑھا انما المشرکون نجس، کہ مشرک لوگ نجس ہوتے ہیں۔ میں نہیں چاہتی کہ میں ایک نجس بندے کو، اگرچہ وہ میرا باپ ہی ہے، اللہ کے محبوب کے پاک بستر پر بٹھاؤں۔ اب ان کا یہ عمل جو تھا یہ کس لیے تھا؟ البغض فی اللہ، اپنی ذات کے لیے نہیں تھا۔ بیٹی کے دل میں باپ کی بہت محبت ہوتی ہے، مگر انہوں نے اپنے عمل سے ثابت کیا کہ انسان کے دل میں اللہ کی محبت سب سے زیادہ ہونی چاہیے، اللہ کے نبی کی محبت سب سے زیادہ ہونی چاہیے۔ اور تیسری علامت وَأَعْطَى لِلَّهِ، کہ وہ بندہ اگر عطا بھی کرتا ہے تو اللہ کے لیے دیتا ہے، نام و نمود کے لیے نہیں دیتا، شہرت کے لیے نہیں دیتا۔ آج ہم کہتے ہیں جی ہم اگر دے رہے ہیں نا تو ہمارا نام بھی آنا چاہیے، لوگوں کو پتہ بھی چلنا چاہیے کہ
کہ میں کتنا دیالو بندہ ہوں اور میرے اندر کتنی سخاوت ہے۔ ہمارے اکابر اگر سیدھے ہاتھ سے دیتے تھے تو بائیں ہاتھ کو پتہ نہیں لگنے دیتے تھے۔ ابو عمیر نجیر ایک بزرگ گزرے ہیں، تو ایک مرتبہ وقت کے حاکم نے ان کو کہا کہ بھئی ایک ضروری جو ہے نا منصوبہ ہے اور اس کے لیے پیسوں کی ضرورت ہے اور خزانے کے اندر اتنے پیسے نہیں، تو میں چاہتا ہوں کہ کچھ اہل خیر مل کر جو ہے نا کچھ ڈونیشن دیں تاکہ یہ کام جس میں لوگوں کو بہت زیادہ فائدہ ہوگا یہ میں منصوبہ پایا تکمیل تک پہنچا دوں۔ تو انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے۔ انہوں نے 2 لاکھ جو ہے نا دینار اس کے لیے دے دیے۔ اب دینار سونے کا سکہ ہوتا تھا، تو آپ بتائیں کہ 2 لاکھ سکے اگر ہوں گے تو ان کی کیا قیمت ہوگی؟ اتنا بڑا ڈونیشن دے دیا۔ اگلے دن کیا ہوا کہ وہ حاکم جو تھا اس نے کچھ لوگوں کو بلایا۔ اب وہ چاہتا تھا کہ جو بقیہ رقم ہے وہ بھی اسی طرح چندے سے پوری ہو جائے، تو اس نے لوگوں کو ترغیب دی اور ترغیب دیتے ہوئے بات کھول بھی دی کہ دیکھیں ابو عمر نجیر نے تو مجھے 2 لاکھ دینار جو ہے نا وہ دیے ہیں۔ اب جب سب لوگوں کے سامنے تذکرہ ہوا تو ہر بندے نے حیرانی سے ابو عمر کی طرف دیکھا کہ اچھا اتنی بڑی رقم اس نے اللہ کے راستے میں دے دی۔ اب جب ان کی طرف دیکھا تو انہوں نے اپنے دل کے اندر جو ہے نا ذرا ان کو خطرہ محسوس ہوا کہ یہ سب لوگ رشک کی نظر سے مجھے دیکھ رہے ہیں۔ تو یہ کھڑے ہوئے اور جا کر امیر سے کہنے لگے کہ جی میں معافی چاہتا ہوں، اصل میں نے وہ آپ کو رقم تو دے دی تھی مگر میں نے اپنی والدہ سے مشورہ نہیں کیا، تو آپ مجھے میری رقم واپس کر دیں، میں والدہ سے مشورہ کرنا چاہتا ہوں۔ تو امیر نے واپس کر دی، مگر اسے بڑی حیرت ہوئی کہ یہ کیسی بات کر رہا ہے، اور لوگ بھی جو پہلے رشک کی نظر سے دیکھ رہے تھے نفرت کی نظر سے دیکھنے لگ گئے کہ یار یہ کیسا بندہ ہے، دینے پر آیا تو اتنا بڑا ڈونیشن دے دیا اور اب کہہ رہا ہے کہ جو ہے میں نے واپس لینا ہے۔ انہوں نے وہ لیا اور واپس وہاں سے نکل گئے، اور لوگ بھی جو ہے نا غصے میں وہاں سے اٹھ کر چلے گئے۔ جب رات کا اندھیرا ہوا تو یہ دوبارہ آئے اور آ کر حاکم سے کہنے لگے اللہ کے بندے، لوگوں کے سامنے تذکرہ کر کے تو نے مجھے ہلاک کر دیا تھا، میں نہیں چاہتا تھا کہ میری یہ نیکی ضائع ہو اور میں اجر سے محروم ہوں، اس لیے میں نے یہ ہیلا کیا کہ لوگوں کے دل میں بے شک میری نفرت بیٹھ جائے، مگر میں اب یہ دینے کے لیے آیا ہوں، لیکن اس شرط پر دیتا ہوں کہ خدا کے لیے اب میرا نام کسی کے سامنے مت رکھنا۔ تو اندازہ لگائیں وہ کیسے دینے والے ہوتے تھے کہ ان کو اللہ کے علاوہ کسی سے کوئی جو ہے نا وہ مطلب نہیں ہوتا تھا۔ وَأَعْطَى لِلَّهِ، اگر کسی کو دیتے ہیں تو اللہ کے لیے دیتے ہیں۔ وَمَنَعَ لِلَّهِ، اور اگر منع بھی کرتا ہے ایسا بندہ جس کا دل پاک ہوتا ہے، قلب سلیم ہوتا ہے، تو وہ اللہ ہی کے لیے منع کرتا ہے۔ عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ، ان کی بیٹی، ان کی جو بیوی تھی فاطمہ اس کا نام تھا، یہ فاطمہ بڑے اونچے خاندان کی عورت تھی، یعنی اس کا والد جو تھا وہ بھی اپنے وقت پر مسلمانوں کا خلیفہ تھا، بادشاہ تھا، اور اس کا بھائی بھی اور شوہر بھی، گویا کہ 3 واسطوں سے جو ہے نا یہ شہزادی تھی۔ جب ان کا نکاح عمر بن عبدالعزیز کے ساتھ ہوا تو والد نے ان کو اچھا خاصا سونا جہیز کے اندر دیا۔ نکاح کے بعد عمر بن عبدالعزیز کو جب خلافت ملی تو عمر بن عبدالعزیز نے بیوی سے کہا کہ دیکھو اب مسلمانوں کی ذمہ داری میرے کاندھوں پر آ گئی ہے اور بیت المال کا مجھے امین بنا دیا گیا، میں اپنا سب کچھ بھی اس کے اندر جمع کروا رہا ہوں، اور تم سے بھی میں ایک ریکویسٹ کرتا ہوں کہ تمہارے والد نے تمہیں بہت سا مال دیا ہے، اس مال کو تم مسلمانوں کے لیے بیت المال میں جمع کروا دو، کیونکہ اس مال کے ساتھ اب میرا گزارا نہیں، مجھے قیامت کی جواب دہی کا احساس ہے، قیامت کے دن مجھے ایک ایک بھائی کا حساب دینا ہوگا۔ وہ بیوی بھی آخر عمر بن عبدالعزیز کی بیوی تھی، ان کی صحبت میں رہی تھی، کہنے لگی اس جیسے ہزاروں زیورات بھی ہوں تو میں آپ پر قربان کر دوں، مجھے تو آپ چاہیے۔ سب کا سب اس نے اللہ کے راستے میں دے دیا۔ چنانچہ سیدھی سادھی زندگی گزارنے لگ گئے۔ ایک مرتبہ یہاں تک نوبت آئی کہ عمر بن عبدالعزیز نے اپنی بیٹی کو بلایا تو ایک دفعہ آواز دی تو بیٹی نہیں آئی، دوسری دفعہ ذرا غصے سے بلایا کہ ابھی تک آئی کیوں نہیں، تو بیوی کہنے لگی کیا بات ہے، آپ کیوں غصہ کر رہے ہیں؟ بیٹی کے پاس جو لباس تھا وہ ایک جگہ سے پھٹا ہوا تھا اور پہننے کے لیے اس کے پاس کوئی دوسرا لباس نہیں، وہ کمرے میں دروازہ بند کر کے اپنے کپڑے سی رہی ہے، اور جیسے ہی کپڑے سل جائیں گے وہ آپ کے پاس آئے گی۔ اندازہ لگائیں کہ مسلمانوں کے خلیفہ کی بیٹی ہے اور اس کے لباس کا معاملہ یہ ہے۔ ایک دفعہ اس فاطمہ کی ایک سہیلی تھی، یہ اس کے خاندان کی ایک عورت تھی بوڑھیا، وہ اس سے ملنے کے لیے بھی آئی اور اس کے دل میں تھا کہ میں
امیر المومنین سے جا کر کچھ ریکویسٹ کروں گی، اپنے لیے جو ہے نا وظیفہ مقرر کروا لوں گی۔ تو وہ آئی اور آ کر فاطمہ سے سلام دعا کی۔ تو اس نے پوچھا کہ امیر المومنین کہاں ہیں؟ تو وہ کہنے لگی کہ وہ ذرا مصروف ہیں۔ تو یہ کہنے لگی اچھا میں انتظار کر لیتی ہوں۔ اس انتظار کے دوران اس نے دیکھا کہ گھر کے اندر کوئی چھت کے ٹپکنے کی وجہ سے جو ہے نا وہ چھت ٹوٹی ہوئی تھی، تو اس کو تعمیر کرنے میں ایک نوجوان مزدور کام کر رہا تھا، خود ہی گارا جو ہے وہ بناتا، خود اس گارے کو اٹھا کر جو ہے نا وہ لے جاتا اور اس کو تعمیر کر رہا تھا۔ تو اس عورت نے محسوس کیا، یہ بڑھیا عورت تھی، کہ وہ جو نوجوان مزدور ہے وہ جب بھی گارا اٹھانے کے لیے آتا ہے تو ایک نرم نظر جو ہے وہ فاطمہ کے چہرے پر ڈالتا ہے۔ تو اس کے دل میں شک پیدا ہوا، یہ کہنے لگی کہ امیر المومنین جب آئیں گے نا تو میں نے اب ان سے ضرور ملنا ہے، پہلے تو میں اپنے کام کے لیے آئی تھی، اب میں یہ بھی کہوں گی کہ اس مزدور کی چھٹی کروائیں، اس لیے کہ اس کی نظر آپ کی بیوی پر ٹھیک نہیں۔ تو جب اس نے یہ بات کی تو فاطمہ کہنے لگی اچھا تم ان کی بات کر رہی ہو، یہی تو امیر المومنین ہیں، یہ میرے شوہر ہیں، ان کے لیے تو مجھے دیکھنا جائز ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اندازہ لگائیں، ایک امیر المومنین اور ایک شہزادی، انہوں نے یہ جو اپنے اوپر روک لگائی، خواہشات کو پیچھے ڈالا، تو یہ کس لیے ڈالا؟ وَمَنَعَ لِلَّهِ، اللہ کے لیے ان لذتوں کو اپنے اوپر روکا۔ اس لیے بھائی ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے دل پر محنت کریں تاکہ ہم اس حدیث کا مصداق بن جائیں، من احب للہ وابغض للہ واعطى للہ ومنع للہ فقد استکمل الایمان۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا جس نے محبت کی اللہ کے لیے، بغض رکھا اللہ کے لیے، کسی کو عطا کیا اللہ کے لیے اور کسی سے روکا اللہ کے لیے، فقد استکمل الایمان، گویا کہ اس نے اپنے ایمان کو مکمل کر لیا۔ تو یہ قلب سلیم ہی کی نشانیاں ہیں کہ جس بندے کا قلب سلیم بن جاتا ہے اللہ تعالیٰ پھر ایمان کو اس کے اندر مکمل کر دیتے ہیں۔ تو انسان کا دل یہ تمام جسم کے اعضاء کا سردار ہے، اللہ تعالیٰ نے اسے اپنا گھر کہا، اسی لیے کہتے ہیں قلب عبداللہ عرش اللہ ہے۔ ایک حدیث پاک میں، حدیث قدسی میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لا یسعنی ارضی ولا سمائی، نہ میں زمینوں میں سماتا ہوں نہ میں آسمانوں میں سماتا ہوں، میں مومن بندے کے دل میں سماتا ہوں۔ تو دل میں تو آتا ہے سمجھ میں نہیں آتا، میں جان گیا بس تیری پہچان گئی۔ تو اللہ دل میں آتے ہیں، اللہ دل میں سما جاتے ہیں۔ ارض و سما کہاں تیری وسعت کو پا سکے، ایک میرا دل ہی ہے جہاں تو سما سکے۔ تو بھائی جب دل ہے ہی اللہ کا گھر تو ہمیں چاہیے کہ گھر کو صاف رکھیں۔ آج دنیا میں کوئی چھوٹا سا خامد بھی ہوتا ہے نا، چھوٹی سطح کا، وہ بھی چاہتا ہے کہ میری بیوی گھر کے آنگن کو صاف ستھرا رکھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے جب ہمارے دل کو اپنا گھر کہا تو ہمیں چاہیے کہ ہم اس گھر کو صاف رکھیں، اور یہ دل اللہ ہی کی امانت ہے۔ دیکھیں ہم اگر کسی بندے کو گھر کرائے پر دیں تو ہم کیا توقع رکھتے ہیں کہ وہ اسے صاف رکھے گا؟ اگر وہ صاف رکھتا ہے تو ہم اس سے خوش ہوتے ہیں، اور اگر وہ اس کو مس یوز کرتا ہے، گندا رکھتا ہے، تو ہم اس سے ناراض ہوتے ہیں۔ تو یہ دل بھی اللہ کا گھر ہے، اگر ہم اللہ کی خاطر اس کو صاف کریں گے، اس کو سنواریں گے، اللہ ہم سے راضی ہوں گے، اللہ تعالیٰ ہم سے خوش ہوں گے، اور اللہ تعالیٰ پھر ہمیں قیامت کے دن عزت عطا فرمائیں گے۔ اور اگر ہم نے اس دل کو گندا کر لیا اور اس گندگی کے عالم میں دل کو لے گئے تو پھر ہم قیامت کے دن ہمیں اللہ تعالیٰ کی جواب دہی کا جو ہے نا اس کو بھگتنا پڑے گا۔ دل صاف ہوتا ہے اللہ کے ذکر سے، لا الہ الا اللہ، اللہ اللہ کی ضربیں لگانے سے۔ دیکھیں بیت اللہ بھی اللہ کا گھر تھا، بیت اللہ کی طرف ایک کافر بادشاہ تھا، اس کے دل میں بغض اور حسد پیدا ہوا کہ سارے مسلمان اور دنیا کے انسان وہ بیت اللہ کی طرف جاتے ہیں اور اس گھر کا طواف کرتے ہیں۔ تو اس نے سوچا کہ میں یہاں پر ایک گھر بناتا ہوں تاکہ لوگ یہاں پر آئیں، تو وہ اپنی ہاتھیوں کی فوج لے کر بیت اللہ کو گرانے کی نیت سے چل پڑا۔ اب رہا اپنا لشکر لے کر وہاں پہنچ گیا۔ اللہ تعالیٰ نے جب وہ بری نیت سے اس نے بیت اللہ کو گھیر لیا تو اللہ تعالیٰ نے جو ہے اپنے کرم سے اور اپنی رحمت سے براہ راست اپنے گھر کی حفاظت فرمائی۔ ترمیہم بحجارۃ من سجیل، اللہ نے کچھ پرندے کو بھیج دیا، ان پرندوں کے پنجوں کے اندر کنکریاں تھیں، انہوں نے وہ کنکریاں اللہ کے حکم سے پھینکی۔ وہ کنکری جس ہاتھی کو لگتی تھی وہ ہاتھی جو ہے بھس بھسا کر، جیسے آٹا ہوتا ہے اس طرح جو ہے نا بھس بھسا جاتا تھا، اور جس کافر کو لگتی تھی وہ اس کنکری کے لگنے سے مر جاتا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کے پورے لشکر کو اور اس کے ہاتھیوں کو ان چھوٹی چھوٹی کنکریوں سے جو ہے نا ختم فرما دیا۔
ہمارے بزرگ ہمارے مشائخ کہتے ہیں کہ دیکھو بیت اللہ اللہ کا گھر تھا، وہ عرش تھا اللہ کا، اللہ نے اس کی حفاظت کے لیے پرندوں کو بھیجا اور ان پرندوں نے چھوٹی چھوٹی کنکریوں سے ان کا بھس نکال دیا۔ اسی طرح ہمارا دل، یہ قلب عبداللہ، یہ بھی عرش اللہ ہے، اس پر شیطان اپنے لشکروں کے ساتھ، اپنے چیلوں کے ساتھ حملہ آور ہوتا ہے کہ اللہ کے اس گھر کو گرا دے، اس کو جو ہے نا جھکا دے، اس کو خواہشات کا مرکز بنا دے۔ ہمیں بھی چاہیے کہ اس کے اوپر کنکریاں برسائیں۔ وہ کنکریاں کیا ہیں؟ لا الہ الا اللہ، اللہ اللہ۔ یہ جو اللہ اللہ ہے یہ شیطان پر جا کر ایسے ہی لگتا ہے جیسے ابرہہ کے لشکر کنکریوں کے لگنے سے بھس بھسا کر ختم ہو جاتے تھے۔ اسی طرح یہ اللہ کا نام اتنا طاقت والا ہے، اتنا قوت والا ہے، اس میں اتنی برکت ہے کہ یہ شیطان کو دفع دور کر دیتا ہے، شیطان کو بھگا دیتا ہے۔ تو جب بھی شیطان دل کی طرف متوجہ ہو، دل میں فاسد خیالات پیدا کرے، برے خیالات، اللہ کے حکموں کے توڑنے والے خیالات ڈالے، ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی حفاظت، اللہ تعالیٰ کے اس گھر کی حفاظت شیطان کو کنکریاں مار کر، الا اللہ کی ضربے لگا کر، اللہ اللہ کی ضربے لگا کر کریں گے، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس شیطان سے ہماری حفاظت فرما دیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے قلب پر محنت کر کے اس قلب کو قلب سلیم بنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ چونکہ یہ موضوع تھوڑا سا تفصیلی ہے، اس میں کچھ ضروری باتیں ہیں جو آئندہ بھی بتانی ضروری ہیں، وقت اس وقت تھوڑا ہے، تو کوشش کریں گے کہ آئندہ کی کسی ایک مجلس میں یا دو مجالس میں اس ٹاپک کو ذرا پورا کر دیا جائے۔ ابھی یہ ٹاپک پورا نہیں ہوا، لیکن چونکہ دل یہ ایک بنیادی چیز ہے، دل سنور گیا تو انسان سنور جائے گا، اس لیے اس کی ٹاپک کو ذرا کھولنا ضروری ہے۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ دعا سے پہلے ہم توبہ کے کلمات بھی پڑھ لیتے ہیں۔ اس کا طریقہ یہ ہے کہ انسان دل میں نیت کر لے اپنی زندگی کے پچھلے سب گناہوں سے سچی پکی توبہ کرنے کا، اور آئندہ نیکوکاری والی پرہیزگاری والی زندگی گزارنے کا عزم اور ارادہ۔ جیسی نیت ہوتی ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ویسی مراد مل جاتی ہے۔ تو ہم نیت کریں گے تو ہو سکتا ہے کہ یہ توبہ ہماری زندگی کے بدلنے کا سبب بن جائے، ہمیں اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے سے ہماری زندگی کے سارے گناہوں کو معاف فرما دیں۔ ویسے بھی جب مل کر اجتماعی طور پر توبہ کی جاتی ہے تو اس اجتماعی عمل کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ ایک بندے کی بھی توبہ قبول ہو گئی، اللہ اس کی برکت سے سب کی توبہ کو قبول فرما لیتے ہیں۔ جیسے ایک بندے کی جماعت میں جو شریک ہوتے ہیں نا، ایک آدمی کی جماعت بھی قبول ہو گئی تو اللہ تعالیٰ جماعت کی برکت سے باقی سب کی نماز بھی قبول فرما دیتے ہیں۔ تو اس لیے دل سے ہم نیت کریں کہ ہم اپنی زندگی کے پچھلے سب گناہوں سے سچی پکی توبہ کی نیت کرتے ہیں، اور آئندہ نیکوکاری والی پرہیزگاری والی زندگی گزارنے کا عزم اور ارادہ کرتے ہیں۔ ان کلمات کو آپ توبہ کی نیت سے ذرا پڑھ لیجئے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت۔ آمنت باللہ کما ہوا باسمائہ وصفاتہ وقبلت جمیع احکامہ اقرار باللسان وتصدیق بالقلب۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ ان کلمات کے پڑھنے سے ہم توبہ طائب ہو چکے ہیں۔ چند آسان سے معمولات اور وظائف ہیں، ان کو میں دہرا دیتا ہوں۔
ان کو آپ اپنی زندگی کا معمول بنا لیں۔ ایک تو روزانہ صبح شام 100 مرتبہ استغفار، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، اور درود شریف صبح شام 100 مرتبہ، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اور تیسرے نمبر پر چلتے پھرتے اللہ تعالیٰ کی طرف دھیان رکھیں، ہتھ کارول دل یارول، ہاتھ پاؤں کام کاج میں مشغول، دل اللہ تعالیٰ کی یاد میں مصروف، وقوف قلبی اس کو کہتے ہیں۔ بس یہ نیت کر لیا کریں، جب آدمی بھول جائے یاد آنے پہ دوبارہ نیت کر لے۔ آسان ہے یہ کہ اللہ میرے ساتھ ہیں، اللہ مجھے دیکھ رہے ہیں اور میں اللہ تعالیٰ کی نگرانی میں ہوں، دل اللہ اللہ کر رہا ہے۔ جب بھی یاد آئے تو اس کو اگر آپ کریں گے تو آپ کاموں میں بھی مصروف ہوں گے، آپ کو ذکر کا اجر ملتا رہے گا۔ زبان سے کچھ پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، بس دل اللہ کے ساتھ انگیج ہے، دل اللہ تعالیٰ کی یاد میں لگا ہوا ہے۔ اور چوتھے نمبر پر 10-15 منٹ روزانہ ہم ذکر قلبی کر لیا کریں، جیسے ہم سبحان اللہ الحمدللہ، اور یہ میں نے جو استغفار دروشی بتائی تو ہے ذکر لسانی، زبان سے ہم پڑھتے ہیں۔ قرآن شریف کی تلاوت، قرآن کی تلاوت چوتھے نمبر پر، یہ بھی ضروری ہے، روزانہ کچھ نہ کچھ قرآن پڑھنا چاہیے۔ اور 5ویں نمبر پر 15 منٹ کے لیے، 20 منٹ کے لیے، یا کم وقت بھی ہو تو بے شک کم وقت کے لیے، آسان سا اس کا طریقہ ہے کہ ہم آنکھیں بند کر کے دنیا اور مافیہ سے ہٹ کٹ کر اللہ تعالیٰ کی یاد میں آنکھیں بند کر کے بیٹھا کریں، اور اس میں ہم یہ سوچا کریں کہ اللہ کی رحمت آ رہی ہے، میرے دل میں سما رہی ہے، دل کی ظلمت دور ہو رہی ہے، اور میرا دل کہہ رہا ہے اللہ اللہ اللہ۔ اس کو مراقبہ کہتے ہیں، ذکر قلبی۔ قرآن میں اللہ فرماتے ہیں وَاذْكُرْ رَبَّكَ فِي نَفْسِكَ، اپنے رب کو یاد کرو اپنے جی میں، ای فی قلبک، یعنی اپنے دل کے اندر۔ تو یہ باقی سب ذکر لسانی کہلاتے ہیں۔ ہمارے سلسلے کے اندر اس آیت کے حکم کے مطابق یہ ہم ذکر قلبی بتاتے ہیں، اور یہ سمجھ لیں کہ اللہ تعالیٰ تک پہنچنے کا شارٹ کٹ راستہ ہے، اللہ سے واصل ہونے کا شارٹ کٹ راستہ ہے۔ آپ اس کی پابندی کریں گے، آپ اس کی برکتیں محسوس کریں گے، تو آپ دیکھنا اس سے زندگی میں بہت سکون آئے گا۔ آپ اگر پریشان بھی ہیں، دل مغموم بھی ہے، 10 منٹ کا مراقبہ آپ کے سارے غم نچوڑ لے گا، ایسے لگے گا جیسے کسی نے غم اور پریشانی کو چوس لیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف جو ہے نا طبیعت متوجہ ہو جائے گی، اور اللہ کی رحمت کا دروازہ کھل جائے گا۔ اور جب اللہ کی رحمت کا دروازہ کھل جائے پھر بندے کے لیے کوئی مصیبت نہیں رہتی، کوئی مشکل نہیں رہتی۔ بس اس کیفیت کو لانے کے لیے بندے کو ذرا تھوڑا سا بیٹھنا پڑتا ہے۔ تو اس لیے یہ 10-15 منٹ کا مراقبہ اپنے اوپر آپ لازم کر لیں، روزانہ کریں، پابندی سے کریں، انشاءاللہ پھر اس کی برکتیں بھی آپ دیکھیے گا۔ تو یہ 5 اعمال ہیں، ان کی پابندی کریں گے تو اللہ تعالیٰ ہمیں توبہ پر استقامت عطا فرمائیں گے، اللہ اپنی رحمت سے ہمیں اپنے دوستوں میں شامل فرما لیں گے۔ اب تھوڑی دیر کے لیے ہم دعا سے پہلے مراقبے کر لیتے ہیں، آنکھیں بند کر لیجئے، سر جھکا لیجئے، دنیا اور مافیہ سے ہٹ کٹ کر اللہ تعالیٰ کی یاد میں اس تصور کے ساتھ بیٹھیے کہ اللہ کی رحمت آ رہی ہے، دل میں سما رہی ہے، دل کی ظلمت اور سیاہی دور ہو رہی ہے، اور میرا دل کہہ رہا ہے اللہ اللہ اللہ۔ ہوا و حرص والا دل بدل دے، میرا غفلت میں ڈوبا دل بدل دے۔ ہوا و حرص والا دل بدل دے، میرا غفلت میں ڈوبا دل بدل دے۔ بدل دے دل کی دنیا دل بدل دے، خدایا فضل فرما دل بدل دے۔ گناہگاری میں کب تک عمر کاٹوں، گناہگاری میں کب تک عمر کاٹوں، بدل دے میرا رستہ دل بدل دے۔
سنوں میں نام تیرا دھڑکنوں میں، سنوں میں نام تیرا دھڑکنوں میں، مزہ آ جائے مولا دل بدل دے۔ رہوں بیٹھا میں اپنا سر جھکا کر، رہوں بیٹھا میں اپنا سر جھکا کر، سرور ایسا عطا کر دل بدل دے۔ یہ کیسا دل ہے سینے میں الہی، یہ کیسا دل ہے سینے میں الہی، یہ زندہ بھی ہے مردہ دل بدل دے۔ پڑا ہوں تیرے در پہ دل شکستہ، پڑا ہوں تیرے در پہ دل شکستہ، رہوں کیوں دل شکستہ دل بدل دے۔ کروں قربان اپنی ساری خوشیاں، کروں قربان اپنی ساری خوشیاں، تو اپنا غم عطا کر دل بدل دے۔ تیرا ہو جاؤں اتنی آرزو ہے، تیرا ہو جاؤں اتنی آرزو ہے، بس اتنی ہے تمنا دل بدل دے۔ میری فریاد سن لے میرے مولا، میری فریاد سن لے میرے مولا، بنا لے اپنا بندہ دل بدل دے۔ بدل دے دل کی دنیا دل بدل دے، خدایا فضل فرما دل بدل دے۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی افضل الانبیاء والمرسلین، یا اول الاولین یا آخر الآخرین یا راحم المساکین یا ارحم الراحمین یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث۔ اے پروردگار عالم، ہم آپ کے عاجز اور مسکین بندے ہیں، ہم ظاہر میں بندے ہیں، حقیقت میں بہت گندے ہیں۔ اے اللہ، اپنی رحمت اور کرم کے ساتھ ہمارے من کی گندگیوں کو دور فرما، ہمارے دل کی ظلمت کو دور فرما، دل کی سختی کو دور فرما۔ اے اللہ، ہماری نگاہوں کو پاک فرما، ہمارے دلوں کو صاف فرما، ہمارے انگ انگ سے اپنے ذکر کو جاری فرما، روئے روئے سے اپنے ذکر کو جاری فرما۔ اے اللہ، ہماری ہڈی ہڈی بوٹی بوٹی میں اپنی محبت پیدا فرما، اپنی معرفت کا نور نصیب فرما۔ اے اللہ، اس دل کو اپنے قابل بنا۔ میرے مالک، یہ دل آپ ہی کا دل ہے۔ آپ کے محبوب نے فرمایا قلب عبداللہ عرش اللہ ہے۔ اے اللہ، اس گھر کو میرے مالک اپنی رحمت اور کرم کے ساتھ سنوارنے کی توفیق عطا فرما۔
اے اللہ اسے صاف رکھنے کی توفیق عطا فرما۔ میرے مالک آپ نے تو پاک دل دے کر پاک گناہوں سے پاک کر کے دنیا میں بھیجا تھا، ہم نے اپنے آپ کو بھی میلا کیا، اپنے دل کو بھی میلا کیا، اپنے آپ کو بھی داغدار کیا۔ اے اللہ اس دل پر بھی داغ لگے ہوئے ہیں، دنیا کی محبت کے داغ، اے اللہ خواہشات کے داغ، شہوات کے داغ، نفسانیت کے داغ۔ اے اللہ یہ دل بہت زخمی ہو چکا ہے، بہت زیادہ اے اللہ اس پر کام کی ضرورت ہے۔ میرے مالک ہمارے دل داغدار کو اپنی رحمت سے صاف فرما، شفاف فرما، منور فرما۔ اے اللہ دل کی ظلمت کو دور فرما، دل کی سختی کو دور فرما۔ اے اللہ اپنی رحمت کا معاملہ فرما۔ اے اللہ ہمارے مردہ دلوں کو زندہ فرما۔ اے اللہ جب ہم مردہ دل کی علامتیں اپنے اندر جھانک کر دیکھتے ہیں تو اے اللہ یہ سب علامتیں ہمیں اپنے اندر نظر آتی ہیں۔ اے اللہ آپ کرم فرمائیے، رحمت فرما دیجیے۔ اے اللہ آپ نے دنیا میں بھیجا ہے اور یہ زندگی ایک ہی دفعہ ملی ہے، دوبارہ زندگی نہیں ملے گی، اور اس زندگی کا بیشتر حصہ تو ہم گزار چکے، اب لگتا یہ ہے کہ تھوڑی مہلت باقی ہے۔ اے اللہ ہمیں اپنی موت سے پہلے پہلے دل سنوارنے کی توفیق عطا فرما دیجیے، دل بنانے کی توفیق عطا فرما دیجیے۔ اے اللہ ہم نے زندگی کا بیشتر حصہ دل کے بگاڑنے میں گزار دیا، دل کو داغدار بنانے میں گزار دیا۔ اے اللہ یہ امانت قیامت میں آپ کے سپرد کرنی ہے۔ اے اللہ ہمیں خائن بننے سے بچا لیجئے، اے اللہ ہمیں خائن بننے سے بچا لیجئے۔ اے اللہ اپنی رحمت سے ہمارے دل داغدار کو اے اللہ اپنی محبت سے بھرا ہوا دل بنا دیجئے۔ اے اللہ اس قلب مریض کو قلب سلیم بنا دیجئے، اور اے اللہ اگر ہمارے گناہوں کی کثرت کی وجہ سے یہ قلب میت بن چکا ہے، اے اللہ آپ زندہ کو اے اللہ مردہ کو زندہ اور زندہ کو مردہ کرنے پر قادر ہیں۔ ہمارے دلوں کے اس مردہ پن کو ختم فرما دیجئے، دل کو زندہ کر دیجئے۔ اے اللہ دل کو زندہ کرنے کی نیت سے یہاں جمع ہوتے ہیں، میرے مالک میل کچیل دور کرنے کے لیے جمع ہوتے ہیں۔ اے اللہ ہم کوئی پاک صاف تو نہیں تھے کہ ہم یہاں دعوے کرنے کے لیے جمع ہوں، میرے اللہ ہم جانتے ہیں، محسوس کرتے ہیں کہ ہم میلے ہیں، میل کچیل سے لتڑے ہوئے ہیں۔ اے اللہ اسی کو دور کرنے کے لیے، آپ کے محبوب کی باتیں سننے کے لیے، اہل اللہ کی اور اللہ والوں کی باتیں سننے کے لیے ہم یہاں جمع ہوتے ہیں۔ اے اللہ اس چل کر آنے کو آپ قبول کر لیجئے۔ میرے مالک آپ کی رحمت تو بہانہ ڈھونڈتی ہے، رحمت حق بہانہ میں جوید، رحمت حق بہانہ میں جوید۔ اے اللہ آپ کی رحمت قیمت نہیں مانگتی، آپ کی رحمت تو بہانہ تلاش کرتی ہے اپنے بندوں کو معاف کرنے کا۔ میرے مالک یہ جو آپ کی محبت کی تلاش میں اور اپنے آپ کو ستھرا کرنے کی نیت سے یہ جو گھر سے قدم اٹھا لیے، اے اللہ آپ نے توفیق دی تو ہم گھروں سے نکلے، آپ نے ہمیں جمع کیا تو ہم یہاں پر آئے۔ اے اللہ اسی کو بہانہ بنا دیجئے ہماری ہدایت کا، دل کے سنورنے کا، دل کے بننے کا۔ اے اللہ دل کے بگاڑ دور کر دیجئے۔ اے اللہ آج دل میں فاسد یقین کے پہاڑ ہیں جو جڑ پکڑ چکے ہیں، میرے مالک ہمیں یقین کامل کی نعمت عطا فرما، یقین صادق کی نعمت عطا فرما۔ اے اللہ ہمیں فاسد اور باطل یقین کو دل سے دور فرما۔ اے اللہ آپ نے اپنی رحمت سے ایمان کی نعمت بن مانگے دی، ماں باپ مسلمان تھے، آپ نے ان کے گھر میں پیدا کیا، اتنی بڑی نعمت دے دی۔ اے اللہ یہ ایمان ہمیں مل گیا، لیکن اے اللہ ہم نے اپنی بدعملیوں سے ایمان کو کمزور کر لیا، ایمان کو ناقص کر لیا۔ اے اللہ آپ سے فریاد کرتے ہیں، ہم اپنے گناہوں پر نادم ہیں، شرمندہ ہیں، اپنی غلط کاریوں کا اعتراف کرتے ہیں۔ اے اللہ اپنے کرتوتوں کا اقرار کرتے ہیں، اے اللہ اقرار کر کے معافی مانگ رہے ہیں۔ اے اللہ اپنی رحمت سے معاف کر دیجئے۔ اے اللہ سب گناہوں کو معاف فرما دیجئے، جو گناہ یاد ہیں ان کو معاف فرما دیجئے، جو کر کے بھول چکے ان کو معاف فرما۔ اے اللہ جو دن میں کیے معاف فرما، جو راتوں کی تنہائی میں کیے معاف فرما۔ اے اللہ جن گناہوں کو ارادے سے کیا معاف فرما، جو بلا ارادہ کیے معاف فرما، جن کو علم اور ارادے سے کیا ان کو بھی معاف فرما۔ اور اے اللہ جس کے بارے میں ہمیں پتہ ہی نہیں تھا، جہالت کی وجہ سے کر بیٹھے، اے اللہ ایسے گناہوں کو بھی معاف فرما۔ میرے مالک ان گناہوں کو معاف فرما کر اے اللہ ہمارے دل کو ستھرا فرما دیجئے، دل کو سنوار دیجئے، دل کو زندہ کر دیجئے۔ اے اللہ اپنی رحمت کا معاملہ فرمائیے، کرم کا معاملہ فرما۔ اے اللہ آپ کی ایک نگاہ
اللہ کی بات ہے، میری زندگی کا سوال ہے۔ اے اللہ اگر ہم اپنے دل کو خود سنوار سکتے تو زندگی اتنی گزر چکی اب تک سنوار لیا ہوتا، ہم اگر خود بن سکتے اب تک بن چکے ہوتے۔ میرے مالک اب ہم تنگ آ گئے ہیں اس شیطان مردود کی شیطانیت سے، اس نفس مردود کی خباثت اور مکر سے، آپ سے مدد کی بھیک مانگتے ہیں، آپ سے فریاد کرتے ہیں۔ اے اللہ حالات بھی بہت زیادہ نازک ہیں، اے اللہ احوال بھی بدلے بدلے ہیں، زمین اور آسمان کی فضائیں بھی بدل چکی ہیں۔ اے کریم آقا نہ وہ نورانی ماحول رہا جو آپ کے محبوب کے صحابہ کا ماحول تھا، جو تابعین تبع تابعین کا ماحول تھا۔ اے اللہ ہمارے اکابر نے جن نورانی ماحولوں میں زندگیاں گزاری، اے اللہ ہم تو آہستہ آہستہ ان سے محروم ہوتے جا رہے ہیں۔ اے اللہ کہیں وباؤں کی آڑ میں اور کہیں سازشوں کی آڑ میں ہم اپنے مراکز سے دور ہو گئے، حرم سے دور ہو گئے، مدینہ منورہ سے دور ہو گئے، مساجد سے دور ہوتے چلے جا رہے ہیں، اہل اللہ سے دور ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ میرے اللہ آپ کے علاوہ ہمارا کوئی پرسان حال نہیں، آپ کے علاوہ ہمارا کوئی مددگار نہیں۔ اے اللہ رحم فرما دیجئے، اے اللہ کرم فرما دیجئے، اے اللہ کرم فرما دیجئے، اے اللہ حق کی فضا کو قائم فرما دیجئے، باطل کو مٹا دیجئے، کمزور کر دیجئے۔ اے اللہ اپنی رحمت کا معاملہ فرما۔ اے اللہ اس وقت پوری زمین ظلم سے بھر چکی ہے، اے اللہ آپ کے بندوں پر ظلم کیا جا رہا ہے۔ اے اللہ پوری دنیا میں مسلمان قسمہ پرسی کا شکار ہیں، مظلومیت کا شکار ہیں، اور اے اللہ جہاں مسلمان امن سے ہیں وہاں شیطان کے کارندوں نے ماحول اور حالات ایسے بنا دیے کہ مسلمان اپنے عملوں کی وجہ سے پریشان ہیں، بدعملیوں کے ہاتھوں پریشان ہیں۔ اے اللہ جیسی بھی آزمائش ہے، اے اللہ چاہے وہ کافروں کی طرف سے مسلط کی ہوئی ہے، اے اللہ یہ شیطان دشمن کی وجہ سے بدعملیوں کی نحوست ہے، اے اللہ ہم ہر دشمن سے آپ کی پناہ مانگتے ہیں۔ اے اللہ باہر کے دشمنوں سے بھی ہماری حفاظت فرما، اور ہمارے اندر جو دو دشمن ہیں ہمارا نفس اور شیطان، اے اللہ ان دو دشمنوں سے بھی ہماری حفاظت فرما۔ اے اللہ باہر کے نقصانوں سے بھی محفوظ فرما، اور اے اللہ اندر اے اللہ جو نقصان ہو رہا ہے، اے اللہ جو ایمان پہ زنگ لگ رہا ہے، میرے مالک جو یقین میں کمی آ رہی ہے، اے اللہ اس کو بھی آپ دور کر دیجئے، رحمت فرما دیجئے، کرم فرما دیجئے، ہمیں یقین کامل کی نعمت عطا فرما، ایمان کامل کی نعمت عطا فرما۔ اے اللہ ہمیں اپنی محبت کا نور عطا فرما، تقوی کا نور عطا فرما۔ اے اللہ ہمیں بھی اپنی محبت میں تڑپنے والا بنا، اے اللہ اپنی محبت میں مچلنے والا بنا، ہمیں بھی اپنا دیوانہ بنا، اپنا مستانہ بنا۔ اے اللہ ہم اپنے چاہنے والوں میں شامل فرما۔ اے اللہ ہمیں نماز کی حضوری نصیب فرما، سجدے کا سرور عطا فرما، رات کے آخری پہر کی مناجات کی لذت نصیب فرما، قرآن پاک کی تلاوت کا لطف عطا فرما۔ میرے مالک رحمت کے فیصلے فرما، ہمارا دل چاہے یا نہ چاہے، اے اللہ ہم اپنے دل کی چاہت پر اپنی آخرت کا معاملہ نہیں چھوڑ سکتے۔ اے اللہ دل چاہے یا نہ چاہے پیشانی کے بالوں سے پکڑ کر ہمیں شریعت اور سنت کے راستے پر چلا، پیشانی کے بالوں سے پکڑ کر ہمیں شریعت اور سنت کے راستے پر استقامت کے ساتھ چلنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ اپنی رحمت سے دل کی اصلاح فرما، تاکہ یہ دل بھی چاہنے لگے آپ کی عبادت کو، آپ کے ذکر کو، آپ کی یاد میں بیٹھنے کو، آپ کے کلام کے پڑھنے کو، اے اللہ اہل اللہ کی مجالس میں جانے کو۔ اے اللہ دل کی بھی اصلاح فرما، اور جب تک یہ دل نہیں مانتا اے اللہ آپ پیشانی کے بالوں سے پکڑ کر ہمیں اپنی رحمت سے ہماری حفاظت فرمائیے، ہمیں نیکی کے راستے پر استقامت کے ساتھ چلتے رہنے کی توفیق عطا فرمائیے۔ اے اللہ ہمیں کسی آزمائش میں مبتلا نہ کیجیے، دنیا کے فتنوں سے بچا لیجیے، اے اللہ دجال کے فتنے سے بچا لیجیے، دجالی قوتوں کے فتنے سے بچا لیجیے، ملک و مال کے فتنے سے بچا لیجیے، بے حیائی کے سیلاب سے بچا لیجیے۔ اے اللہ ہمارے ایمانوں کی بھی حفاظت فرما دیجیے، عزت اور عفتوں کی بھی حفاظت فرما دیجیے۔ اے اللہ ہماری اولادوں کے ایمان کی حفاظت فرما۔ میرے مالک اپنی رحمت کا معاملہ فرما، جو مانگا ہے وہ بھی عطا فرما، جو مانگنا چاہیے تھا نہیں مانگ سکے بن مانگے عطا فرما۔ جتنے بھی مرد یا عورتیں قریب دور سے چل کر آئے اے اللہ ان کے چل کر آنے کو قبول فرما۔ اے اللہ دلوں میں جو نیک تمنائیں لے کر آئے ہیں ان تمناؤں کو پورا فرما، نیک مقاصد کی تکمیل فرما۔
الجھے ہوئے کاموں کو اپنی رحمت سے سلجھا، اٹکے ہوئے کاموں کا ہونا آسان فرما۔ اے اللہ جو دوست احباب محفل میں آنا چاہتے تھے کسی مجبوری یوزر کی وجہ سے نہیں آ سکے، اے اللہ بغیر آئے ہی اے اللہ ان کو ان دعاؤں میں شامل فرما۔ ہمارے وہ تمام عزیز اقارب رشتہ دار محسنین اے اللہ جن کے ہم پر حقوق ہیں اے اللہ ان کو بھی ان دعاؤں میں شامل فرما۔ ربنا اے اللہ تمام بیماروں کو اپنی رحمت سے شفاء کاملہ عطا فرما۔ ہمارے والدین، عزیز اقارب رشتہ دار، دوست احباب، پڑوسیوں میں سے جو بھی دنیا سے چلے گئے سب کی مغفرت فرما، سب کو قرب کے اعلیٰ درجات عطا فرما۔ اے اللہ ہمیں بھی اپنی رحمت سے اپنے وقت پر حسن خاتمہ کی نعمت عطا فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔